السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں اور اس ناول کا نام ہے خواب سرائے۔ مصنفہ ہیں عالیہ بخاری۔ قسط نمبر 17۔ نازی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ امی واپس آئیں تو اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے چونک گئیں۔ نازی، قریب آ کر انہوں نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جواباً وہ انہیں بس خالی خالی نگاہوں سے دیکھی گئی۔ تھک گئی ہو، دل گھبرا رہا ہے، کوئی اور بات ہے؟ نازی کے اجنبی سے انداز پر گھبرا کر وہ پے در پہ سوال کرتی چلی گئیں۔ معلوم نہیں کتنی مدت بعد وہ اس کے لیے پریشان ہوئیں۔ نازی کو اب اپنے لیے اس توجہ کی عادت نہیں رہی تھی، سو اس وقت جب وہ اس کے قریب بیٹھی بہت محبت سے اس کے لیے تشویش کا اظہار کر رہی تھی تو توجہ کا یہی پل اس کے صبر کے پیمانے کو چھلکا گیا۔ ایک طویل، قطعی، بے غرض جدوجہد جس کی اس نے کبھی خواب میں بھی صلے کی توقع نہیں باندھی تھی، یکدم ہی کسی بھاری بوجھ کی طرح شانوں پر آ پڑی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی امی کے گلے سے لگی اور پھر آگے جیسے سارا اختیار ختم۔ کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح، دیا نے کچھ کہہ دیا ہے؟ ارے اس کی بات کا کیا رنج کرنا۔ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہو کر امی سوال جواب کا کھیل کھیلنے لگی، مگر اس نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، بس امی کے گلے سے لگی رونے لگی۔ بہن کے چلے جانے کے خیال سے رنجیدہ ہے، انہوں نے خود ہی فرض کر لیا۔ مجھے دیکھو، میں نے بھی تو سمجھوتا کر ہی لیا نا، ورنہ دیا کی شادی میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہے، اور تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو، مجھے ہمیشہ سمجھاتی ہو۔ نازی کو سمجھاتے ہوئے امی کی آنکھیں خود نم ہونے لگیں۔ تھوڑی سی دیر آرام کر لو، ایک تو ویسے ہی گھر کی شادی کا بوجھ، دوسرے رینا کے بھی 10 کام تم نے خود پر سوار کر رکھے ہیں، اس طرح تو ٹینشن ہی بڑھے گی۔ امی نے اس کے پیچھے تکیہ درست کرتے ہوئے اسے لٹایا تو وہ چپ چاپ ان کی بات مان گئی، ہمت جیسے بالکل ہی جواب دیتی جا رہی تھی۔ آرام دہ بستر، امی کا شفقت بھرا قرب، دکھتے ہوئے ذہن و دل کے ساتھ اس نے سوچنا چاہا کہ وہ کتنے عرصے بعد اس طرح ان کے پاس لیٹی ہوئی ہے، اسے بالکل ہی یاد نہیں آیا۔ اس سے زیادہ بوجھ وہ ذہن پر ڈالنا بھی نہیں چاہتی تھی، اعصاب شل کرنے کے لیے دیا ہی کافی تھی۔ آخر وہ اس بار امی سے اپنی بات کیوں نہیں منوا سکی، جن سے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ کلوز رہی ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ ابھی بھی دیا کی باتوں کی باز گشت میں گھری ہوئی تھی۔ یہ خیال آیا تو اس نے آنکھیں کھول کر امی کی طرف دیکھا۔ امی؟ ہاں بیٹا، وہ بالکل قریب ہی بیٹھی تھی۔ کیا دیا نے آپ سے بھی اس رشتے کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے؟ 10 بار۔ ان کے لہجے میں بے فکری سی تھی۔ لیکن اس ناپسندیدگی کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ محض تمہارے ابا کی مخالفت میں پہلے نینی کا ساتھ دے کر مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس بار بھی مجھے ان کا فیصلہ پسند نہیں تھا۔ عمر میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اس کا رہن سہن، خاص طور پر وہ چھوٹا سا فلیٹ، مجھے اپنی دیا کے قابل نہیں لگتا۔ اپنی بات کرتے کرتے وہ ذرا رکی۔ نازی اب بھی خاموش رہی۔ لیکن اب جب عمر گھر بھی بدل رہا ہے تو پھر انکار کی کیا وجہ؟ وہ ایک بڑی فرم میں ملازمت کر رہا ہے، خوش شکل ہے، شادی ہو جائے دیا آرام سے سیٹ ہو جائے گی۔ ان کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ نازی کو بڑا سکون کا سا احساس ہوا۔ امی واقف حال تھیں اور حیرت انگیز طور پر اس بار ان کی لائن آف تھاٹ بھی تقریباً وہی تھی جو اس کی تھی۔ عمر سے گھر کے بارے میں بات کر لینے کے بعد ان کی سوچ میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ نینی کے دگرگوں حالات نے بھی ان کے اندر بڑی توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ کچھ بھی تھا، نازی کا احساس جرم اس وقت امی سے بات کر کے واضح طور پر کم ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ گھر کے معاملات میں کبھی بھی فیصلہ کن پوزیشن میں نہیں رہی، اپنی اوقات اسے ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ نینی اور دیا میں نے دونوں ہی کا ساتھ دیا اور دونوں ہی کو ناکامی دیکھنی پڑی۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ابا بھی کہیں نہ کہیں تو ٹھیک تھے، میں ہی شاید نہیں سمجھ۔ نازی نے ہلکے سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ جو کچھ بھی امی کہہ رہی تھی دل کو ناقابل بیان خوشی بخش رہا تھا، ایسے جیسے تیز جلتی دھوپ میں چلتے چلتے کوئی گھنا ٹھنڈا سایہ اچانک ہی میسر ہو جائے۔ دیا کی باتوں کا دم گھوٹتا غبار فضا میں تحلیل ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے شفاف اجلا دکھائی دے رہا تھا۔ امی کی سوچ میں آئی تھوڑی سی مثبت تبدیلی ایک خوشگوار آغاز کا پتہ دے رہی تھی۔ نازی کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ ذرا ہی دیر میں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ امی پھر بھی بڑی دیر اس کے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ دیا اور نینی کو ساری زندگی رعایت دیے رکھنے میں انہوں نے کبھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ بشارت صاحب کی ناراضگی کے باوجود دیا کی مسعود سے منگنی، اسما پھپھو کی شاندار دعوتیں، نینی کے لیے بہت گر کر فیضی کا انتخاب، اپنی زندگی میں آسائشوں کی کمی کو انہوں نے ان دونوں کو ہر آسانی میسر آنے کی کوششوں میں ہی پورا کرنا چاہا تھا۔ عام گھرانوں میں مائیں جس حد تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی،
وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے اس حد کو بھی پار کر گئیں۔ حاصل کچھ بھی نہیں، اور اس دوڑ دھوپ میں نازی بیچاری کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ کچھ ایسا تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے پن کی طرح چبھتا تھا۔ امی یکٹک نازی کے سادہ سے چہرے کو دیکھے گئیں۔ وہ جو گھر کی معاشی جنگ بڑی کم عمری سے خاموشی سے لڑے جا رہی تھی، اس کی حق تلفی کی ذمہ دار بھی تو وہی تھی۔ باہر کچھ آہٹ ہوئی تو وہ اپنی آنکھیں خشک کرتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ باہر اتری دوپہر سہ پہر اور پھر شام میں بدل رہی تھی، جس وقت نازی کی وہ سکھ بھری نیند ٹوٹی۔ رینا کی مہندی کا فنکشن آج رات ہی تھا۔ پچھلے کئی دن سے وہ چھٹی لیے سارا دن اسی کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اب جب کہ رینا کا گھر قریب اور دور کے رشتہ داروں سے بھر چکا تھا تو وہ مہلت پا کر تیاری کے لیے گھر آ گئی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھ کر باہر آئی۔ برآمدے کی رنگین شیشوں والی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور باہر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بلا روک ٹوک اندر آ رہے تھے۔ ناظرین نے وہاں سے گزرتے ہوئے لائٹ جلائی تو سارے ہال میں جگمگاہٹ پھیل گئی۔ سامنے ہال میں سمی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ آ جائیں نازی آپا، بہت اچھا ٹاک شو آ رہا ہے، وہ وہیں سے پکارا۔ پچھلے دنوں وہ ایک اچھی فرم میں جاب کا آغاز کر چکا تھا۔ شام کی وہ جاب جو وہ اپنے تعلیمی دور میں کرتا رہا تھا چھوڑنی پڑی تھی۔ اسے شام کو گھر دیکھ کر بڑا اچھا لگتا تھا، البتہ ابا سمی کے بے حد اصرار پر بھی اپنے روٹین بدلنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ گھر میں سبھی کو اندازہ تھا کہ پڑھانا اب ان کے لیے صرف معاشی ضرورت نہیں بلکہ ایک مقصد تھا جس سے وہ خود کو کسی صورت بھی الگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب دور جانے کی ہمت نہیں رہے گی تو پھر گھر میں ہی کوچنگ کلاسز شروع کر دوں گا، لیکن خالی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تو ایک فرض ہے جو ہر استاد کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ اکثر اپنے ارادے کا ذکر کرتے۔ آج تم گھر پر ہی رہنا، ہم لوگوں کو رینا کے گھر سے واپسی پر دیر بھی ہو سکتی ہے۔ امی وہیں موجود تھی، سمی سے کہنے لگی۔ دیا جل رہی ہے؟ نازی کو ذرا حیرت ہوئی۔ عام طور پر جب دیا کا موڈ خراب ہوتا تھا تو وہ دنوں کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اس نے تو کپڑے بھی استری کر لیے، تم بھی چائے پی لو، پھر اپنی تیاری شروع کر دو۔ اچھا ہے تھوڑا پہلے پہنچ جائیں، رینا خوش ہو جائے گی۔ نازی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ آج کے دن کی شروعات پر اس نے کب سوچا تھا کہ شام ڈھلنے تک وہ کتنے اچھے احساسات سے دوچار ہوگی۔ گہرے ذہنی دباؤ سے آزادی کے بعد رینا کی مہندی کا فنکشن بڑے مزے کی چیز لگ رہا تھا۔ چائے، مغرب کی نماز، سمی اور ابا کے لیے رات کے کھانے کا انتظام، سب کچھ ایک کے بعد ایک بڑی سہولت سے ہوتا چلا گیا۔ دیا جب تیار ہو کر آئی تو نازی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ امی نے اسے دیکھا تو دل ہی دل میں اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئیں۔ دیا کا حسن انہیں مغرور کرتا تھا، مگر شاید یہ ضروری نہیں تھا کہ اس بات کا اعلان بھی کیا جائے۔ ان کی سوچ کا انداز بدل رہا تھا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی، سامنے کے احاطے میں سکوت چھایا ہوا تھا اور بیرونی دیوار کے ساتھ سمی اور اس کا دوست سر جوڑ کر کھڑے تھے۔ دیا میں ابھی آ رہا ہوں، 10 منٹ میں، گیٹ بند کر لو، سمی کہتا وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرا۔ بات تو سنو، وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی مگر وہ ابھی آیا کہتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کی بائک یہیں سامنے کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں قریب ہی گیا تھا، گلی کے آگے مین روڈ والے جنرل سٹور تک یا پھر لانڈری پر۔ دیا نے کچھ ایسا ہی خیال کیا۔ ماحول پر بڑی سکون بھری ٹھنڈک چھائی ہوئی تھی۔ دیا کا اندر جانے کو دل نہیں چاہا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اطراف میں رکھے پام کے گہرے سبز چوڑے پتوں والے پودوں کی طرف دیکھا۔ امی کی مستقل توجہ سے پچھلا کچن گارڈن اور اگلا احاطہ سبھی ہرا بھرا رہتا تھا۔ گھر والے منہ سے کہیں نہ کہیں لیکن اس سدا بہار تازگی کو ہر ایک ہی انجوائے کرتا تھا۔ دیا بھی کسی فرحت بخش احساس میں گھری اس خوبصورتی کو دیکھے گئی۔ دھیان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہا تھا۔ ایسی بے خبری کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ادھر کھلے گیٹ کو عبور کرتا ہوا کون قریب آ کھڑا ہوا۔ عمر نے بڑی وارفتگی سے کاسنی پھولوں والی بیل کے نیچے کھڑی دیا کو دیکھا۔ ساکت کسی خوبصورت خیال میں گم، وہ کسی شاہکار مجسمے کے مانند برآمدے کی سب سے اوپری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اس کی دلکشی کسی آرائش کی محتاج نہیں تھی، مگر اس وقت کی خصوصی توجہ نے اس کی اثر پذیری کو کئی گنا بڑھا رکھا تھا۔ دوڑتے بھاگتے وقت کہ یہ پل اپنی جگہ منجمد تھے۔ عمر نے بجا طور پر اپنی خوش بختی پر رشک کیا۔ بھلا ان پریشانیوں اور کنفیوژن کی حیثیت ہی کیا تھی جن کو وہ سر پر سوار رکھ رہا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ آپ؟ دیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا خوبصورت سا تاثر ایک دم ہی غائب ہوا۔ جناب، وہ چند قدم آگے بڑھ آیا۔ میں امی کو بھیجتی ہوں، بے تاثر سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ پلٹ ہی رہی تھی، تبھی
دیا پلیز 2 منٹ تو رکو، آج کتنے دن بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے، ورنہ تم تو سامنے بھی نہیں آتی ہو، چاہے میں کتنی ہی دیر بیٹھا رہوں۔ ایک اپنائیت بھرا شکوہ عمر کے لبوں پر تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا ایسا کرنا۔ دیا اپنی بیزاری کو چھپانے کی کبھی کوشش نہیں کرتی تھی، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور اس کے رویے کو شرم و حیا سے ہی تعبیر کرتا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تو ویسے بھی بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، محض چند ہفتے۔ روز جب ایک پہاڑ سا دن اپنے اختتام تک پہنچتا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان کا فاصلہ۔ عمر کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ بنا کچھ کہے دیا تیز قدموں سے اندر جا چکی تھی۔ عمر کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ ایک نہ دو، پوری 3 چھٹیاں، وہ بھی ایک ساتھ۔ جمیل ماموں نے بڑی تشویش سے اماں کی طرف دیکھا۔ پچھلے دنوں جب اس کے ایم اے کے امتحان چل رہے تھے، اتنی چھٹیاں تو اس نے تب بھی نہیں لی۔ جمیل ماموں بہت تشویش سے امی سے کہہ رہے تھے۔ وہ بیچاری اس طرح شرمندہ ہو رہی تھی جیسے ثانیہ کے ہر قول و فعل کی ساری ذمہ داری خود انہی پر ہے۔ آپ کو کم از کم پوچھنا تو چاہیے تھا کہ وہ اتنی غیر حاضری کیوں کر رہی ہے آفس سے، کہیں کسی سے لڑائی وغیرہ تو نہیں ہو گئی۔ جمیل ماموں ثانیہ کی جاب کے معاملے میں بڑے حساس تھے۔ ممانی جو کمرے میں یوں ہی چیزیں ادھر ادھر رکھ رہی تھیں، ماموں کے سوالات سے جھنجھلائی ہوئی تھیں۔ ثانیہ کی جاب انہیں پسند تو خیر کبھی بھی نہیں تھی، اور اب جب وہ اچانک ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر میں دکھائی دے رہی تھی تو ان کے لیے یہ ایک بڑی نیک فال تھی۔ ضرورت کیا ہے ثانیہ کو نوکری کی، سارا رنگ روپ خراب ہو رہا ہے باہر رہنے سے۔ یاد ہے جب نواب شاہ سے آئی تھی کیسی گلابی رنگت تھی اس کی۔ آج کل وہ جس طرح ثانیہ سے محبت کا اظہار کرتی تھی تو یہ بات بھی ان کے پیار کی ادا ہی محسوس ہوئی۔ اماں تو مسکرا کر خاموش رہیں، پر جمیل ماموں کے لیے یہ سب اطمینان بخش نہیں تھا۔ بیکار کی باتیں مت کرو، سب سے اہم چیز انسان کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ لڑکیوں کے لیے تو یہ اور بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کل کو محفوظ کر سکیں۔ گھرداری بھی تو اتنی ہی ضروری ہے، وہ بھی تو اسے ساری زندگی کرنی ہوتی ہے، پھر خواہ دوہری مشقت میں جان پھنسائے رکھے۔ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا۔ گھرداری زندگی کا حصہ ہے، زندگی نہیں۔ عورت کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، وہ ایک ساتھ کئی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھانا جانتی ہے، اور ثانیہ تو بے حد ہمت والی ہے، دیکھنا وہ اپنا مقام کتنی جلدی بنا لے گی۔ جمیل ماموں بہت یقین سے کہہ رہے تھے، اگر جو اچھا رشتہ مل جائے تو اسے لوٹانا دانش مندی تو نہیں، بعد میں خوشی سے جو چاہے کرے۔ اچھا ہے اس فرض سے بھی فارغ ہو۔ اچھے خاصے دن کا گیپ دے لینے کے بعد انہوں نے اس حوالے سے بات چھیڑی تھی، مگر ماموں کی چھٹی حس بستر علالت پر بھی پوری طرح بیدار تھی۔ کون سا اچھا رشتہ؟ ان کے ماتھے پر ہلکا سا بل پڑنا شروع ہوا۔ وہی مس بینا کے جیٹھ کا جو ثانیہ سے دگنی کیا تگنی عمر کا ہے۔ اتنا بوڑھا نہیں ہے، بلکہ بوڑھا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ٹھاک جوان آدمی ہے۔ ممانی نے بڑی بے ساختہ تردید کی تو وہ بہت غور سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم اس سے ملی ہو، گھر پر بلایا تھا یا خود ان کے گھر ہو کے آئی ہو بنا ہم لوگوں کو بتائے؟ انہوں نے پلک تک نہیں جھپکائی تھی، اور جب وہ ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھتے تھے تو جھوٹ سچ میں تمیز کرنا مشکل نہیں رہتا تھا۔ ممانی کو اپنی ساری تجربہ کاری کے باوجود آدھا سچ تو اگلنا ہی پڑا۔ ملی تو تھی مگر گھر ور نہیں، بس ایسے ہی اتفاقاً بازار میں مل گئے تھے۔ دونوں بھائی تبھی کھڑے کھڑے ملاقات ہو گئی تھی۔ اتنا خوش مزاج اور نفیس شخص کے پہلی بار مل کر ہی دل خوش ہو گیا۔ دیکھنے میں بھی برا نہیں، اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ ہی اچھا لگتا ہے۔ مبالغے کی حد تھی نہ انتہا، ان کے پاس سے جا ہی کیا رہا تھا، مگر جمیل ماموں دل کو خوش کرنے والے اس بے ضرر سے قصے سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ اچھے ہوں گے لیکن ثانیہ کے لیے وہ موزوں شخص نہیں ہے، بات ختم۔ تم نے انہیں پھر سے کوئی امید تو نہیں دلا دی؟ جمیل ماموں اپنی بیوی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، انہیں ممانی کے آفتاب کے گھر جانے کا بھی علم نہیں تھا۔ ممانی نے اماں کو خاص طور پر منع کر دیا تھا، سو وہ بیچاری کہاں بتانے والی تھی۔ ضرور دلاتی امید اگر انہوں نے لبنہ کا رشتہ مانگا ہوتا، آنکھیں بند کر کے کر دیتی، مگر ثانیہ پر میرا کیا حق اور اختیار؟ وہ بہت جل کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لبنہ کے لیے تو تم نے سدا آنکھیں بند ہی رکھی ہیں، آگے بھی یہی کرو گی۔ ایک گہری سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے جمیل ماموں نے ان کی طرف دیکھا۔ مگر ثانیہ کے لیے ایسا کچھ مت سوچنا، بن باپ کی بچی ہے، آگے بہت سخت جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا، مگر وہ اسے بھی نہ پا سکی، بیزاری سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دل پر مدت ہوئی مہر لگ چکی تھی۔ اماں بڑی دیر سے چپ بیٹھی سنے جا رہی تھی۔ ثانیہ کے بارے میں جب بھی کوئی بات ممانی اور ماموں کے بیچ ہوتی
وہ ایسے سنا کرتی جیسے کسی دور پار کے عزیز کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہو۔ اللہ کی بات انہیں اپنے بھائی کا ہی آسرا تھا اور انہی کے سپرد ثانیہ کی ہر ذمہ داری کر کے وہ حقیقتاً بے غرض تھی۔ تم اپنا دل میلا مت کرو، اور وہ بیچاری بھی جو کہہ رہی ہے محبت میں ہی کہہ رہی ہے، کون سا زبردستی کر رہی ہے۔ انہوں نے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے ممانی کو بھی بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کی۔ ماموں کچھ بھی نہ بولے، ان کی آنکھیں سوچ میں ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی وقت بیماری کے سبب بڑی مایوسی ہونے لگتی تھی، معلوم نہیں کیا بننا تھا۔ آج آپ کے ساتھ میں چلوں گی ڈاکٹر کے ہاں، ثانیہ کہتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ابھی سے بتا رہی ہوں، عین وقت پر منع مت کر دیجیے گا۔ ان کے ساتھ ممانی خود جاتی تھی اور ہرگز بھی کسی دوسرے کو یہ اعزاز بخشنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ اماں اس کی ضد پر پریشان ہونے لگی۔ تمہاری ممانی خفا ہو جائیں گی، ان کے سامنے بیکار کی ضد لے کر مت بیٹھا کرو۔ شروع میں جب جمیل ماموں کی تکلیف نے اتنا زور نہیں پکڑا تھا، تب ضد کر کے ثانیہ چلی بھی گئی تھی تو وہ کئی دن ناراض رہی تھی۔ انہیں ذاتیات میں دخل اندازی گوارا نہیں ہوتی تھی، مگر صرف اپنی، دوسروں کے لیے اصول قاعدے یکسر بدل جاتے تھے۔ ممانی ناراض ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، اور آج ہی نہیں، ہر بار میں ہی آپ کے ساتھ اب جایا کروں گی، سن لیجئے۔ اچھا غصہ تو مت کرو۔ ماموں اس کی پیار بھری ضد پر ہنس پڑے، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ جمیل ماموں کی طرف سے دل مستقل وہموں میں گھرا رہتا تھا، وہ جیسے اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے۔ ان چند مہینوں میں ان کی صحت آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ ممانی جس طرح کسی کو ساتھ نہ لے جانے پر بضد رہتی تھی، اس سے بڑا واضح شبہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے علاج کو چھپائے رکھنا چاہتی ہیں۔ پیسے کے معاملے میں ممانی کی نیت کا حال کھلا سچ تھا۔ ماموں کو سارا دن گولیاں پھانکتے دیکھ کر ثانیہ کو بڑی وحشت ہوتی تھی۔ شہزاد کو گھر بیچنے کا کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ان کے علاج میں کوئی کسر نہیں رہنے دینا چاہ رہی تھی۔ اماں سارا جمع جتھا ممانی کے حوالے کر چکی تھی، اور یہ خیال بدقسمتی سے اسے بعد میں آیا کہ وہ انہیں پیسے دینے کی بجائے خود ماموں کے علاج کی ذمہ داری اٹھائے۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب آگے تو وہ سمجھداری سے کام لے سکتی تھی۔ تمہاری چھٹی ابھی کتنے دن کی باقی ہے؟ جمیل ماموں نے پوچھ ہی لیا۔ چھٹیاں تو باقی ہیں، اور شاید میں اب جاب ہی چینج کر لوں۔ کیوں؟ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، ماحول اچھا ہے، اور پھر فرا بھی تو یہاں ہے۔ ماموں نے اس کے لہجے کی احتیاط کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اب ساری عمر فرا کی انگلی پکڑ کر تو نہیں چلوں گی ماموں، خود بھی تو ہمت رکھنی چاہیے نا۔ حالانکہ اس نے بہت ہنستے ہوئے کہا، مگر انہیں صاف لگا کہ وہ انہیں ٹال رہی ہے۔ ہمت، حوصلہ بڑی قیمتی متاع ہوتی ہے بیٹا، انہیں یوں ہی ضد، بحث یا بے وقوفی میں آزمانے کی غلطی مت کرنا۔ انہیں کسی دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھو جب واقعی ان کی ضرورت ہو۔ کچھ الجھ کر ثانیہ نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی اور مشکل وقت بھی ابھی آنا باقی تھا؟ وہ تو ابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سے خود کو مشکل ترین وقت میں ہی گھرا پاتی تھی۔ فرا سے بات ہوئی؟ نہیں، میرا موبائل کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا جھوٹ اس نے روانی سے بولا۔ پھر تو وہ آج کل میں ضرور آئے گی، میں اس سے خود پوچھ لوں گا۔ کوئی بھی بات نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ انہیں یقین دلائے بغیر نہیں اٹھنا چاہتی تھی، مگر کوئی پرانے دوست ماموں کی عیادت کے لیے اندر آنے کے منتظر تھے۔ ثانیہ کو اٹھ کر باہر آنا ہی پڑا۔ اس سے پہلے اپنے ہر کام میں اسے جمیل ماموں کی پوری سپورٹ حاصل رہی تھی، مگر اس بار ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ ابھی تو اس نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اب وہاں نہ جانے کا فیصلہ کر چکی ہے، مگر وہ صرف ارادہ بھانپ کر ہی بھرپور مخالفت پر اترے ہوئے تھے۔ بس فرا کے آنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ دونوں اسے کس حد تک مجبور کر سکتے ہیں وہ بآسانی سمجھ سکتی تھی۔ ماموں کا اندازہ درست نکلا، فرا شام ڈھلنے سے پہلے ہی آ گئی۔ گزشتہ 2 دن بھی اس نے نہ جانے کیسے نکالے تھے، اور اب آتے ہی اس نے جو ہنگامی عدالت لگائی تھی، اس کی پیشی ثانیہ پر خاصی بھاری پڑ رہی تھی۔ کم از کم مجھ سے تو کہا ہوتا کہ میں گھر بیٹھنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور کسی ادارے میں کام کرتے ہوئے انسان کسی ضابطے کا پابند بھی ہوتا ہے۔ اس طرح بنا بتائے، کوئی وجہ بتائے بغیر غائب ہونا کتنی غلط حرکت ہے، یہ سوچا تم نے؟ وہ جب سے آئی تھی گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی مستقل ہی اسے شرمندہ کرنے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ ثانیہ اسے دانستہ وہاں لے کر بیٹھی تھی۔ برآمدے میں بیٹھ کر یہ قصہ کہانی دہرائی جا رہی ہوتی تو بنا کسی روک ٹوک کے سبھی مستفید ہو رہے ہوتے۔ پہلا دن تو خیر جیسے گزرا سو گزرا۔ اگلے دن میں نے خود ہی تمہاری طرف سے بیماری کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ کسی نے یقین کیا ہو یا نہیں، میں نے بہرحال اپنا فرض ادا کیا۔ تم نے ناحق زحمت کی فرا، جب وہ اپنی تشویش اور کارگزاری سے آگاہ کر چکی
تب ثانیہ کی خاموشی ٹوٹی۔ میں اب وہاں کام نہیں کروں گی۔ کیا؟ اس کی خفگی کا اندازہ ہونے کے باوجود بھی فرح کو سخت حیرت ہوئی۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شیریں کے برتاؤ کی وجہ سے وہ رنجیدہ ہو کر آفس کا 1-2 دن کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، اور اس سے زیادہ رد عمل اس کے حالات کو سوٹ بھی نہیں کرتے۔ پاگل ہوئی ہو، اتنی اچھی جاب، 10 آسانیاں ہیں، کوئی سختی نہیں۔ آفسوں کا حال دیکھا، لوگ سارا دن کام میں جتے رہتے ہیں، پھر بھی ٹینشن ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ میں بھی کر لوں گی کسی ایسے ہی آفس میں کام، آخر اور لوگ بھی تو کرتے ہیں۔ اس نے فرح کی بات کو ڈھنگ سے پورا بھی نہیں ہونے دیا۔ اور یہ جن آسانیوں کا تم ذکر کر رہی ہو انہیں تم تو ڈیزرو کرتی ہو، لیکن میرے لیے یہ بھی شرم کا ہی باعث ہے۔ فرح نے دیکھا ثانیہ کے چہرے پر سرخی چھا رہی تھی۔ میں اپنی نظروں میں گر چکی ہوں اور یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کن کی؟ اس نے کمال کا تغافل برتا۔ تمہیں پتہ ہے کہ کس کی بات کر رہی ہوں میں؟ وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ فرح نے بمشکل ہی خود کو ایک بے تکے فکرے سے روکا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم شیریں یا سجاد بھائی میں سے کس کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہو، حالانکہ وہ دونوں ہی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ اپنی اچھی بھلی جاب کو ایک دم چھوڑ دیا جائے۔ سارا قصور سجاد صاحب کا ہے۔ کوئی بات تو ہے جو شیریں میری بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اور اب تو انہوں نے حد ہی کر دی، اتنے کھلے الفاظ میں۔ اس کی آواز میں نمی اترنے لگی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ شیریں صرف اپنی ناکامی کی جھنجھلاہٹ اتارتی ہیں تم پر، اور کچھ بھی نہیں۔ فرح نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ انہوں نے ایک طویل انتظار سجاد بھائی کا کیا، لیکن پھر بھی وہ انہیں نہیں پا سکی۔ حالانکہ یہ صرف قسمت کا کھیل ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہار ماننا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ شیریں بھی اس مرحلے سے گزر رہی ہیں، اور ایسے میں وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور سجاد بھائی کی زندگی میں آ جائے۔ یہ محض ان کی غلط فہمی ہے، وہ بہت آہستہ سے بولی۔ تو پھر کسی کی غلط فہمی کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ فرح ہر صورت اسے منانے پر تلی تھی اور بہت عرصے تک اس حوالے سے خود بھی کوئی مذاق نہ کرنے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ بات مذاق میں ہی بڑھی تھی۔ شیریں کے ٹائپ کا فرح کو خاصا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ ایسے لوگ ناکامی کی صورت میں بڑے بے رحم رویے اپنا لیتے ہیں۔ سجاد بھائی کی طرف سے بھی اگر کوئی کھٹک ہے تو اسے سر پر سوار مت کرو، وہ بیچارے تو بڑے بے بس شخص ہیں۔ اپنے لیے وہ کیا کر پائے ہیں آج تک؟ تنہائی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ بات کرتے کرتے اس نے ذرا رک کر ثانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہو رہا تھا، لیکن فرح اسے سمجھانا چاہتی تھی جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ ان کے دل میں اگر کوئی ایسا خیال ہوگا بھی تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاں آج کے دور میں بھی وہی پرانے قاعدے رائج ہیں۔ فیضان کے بارے میں تو تمہیں بتایا بھی تھا میں نے۔ ثانیہ نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خاندان ایک بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں سجاد بھائی کتنے پریشر جھیلتے آئے ہیں، پھر بھی دیکھو ان کے رویے سے کبھی کچھ ظاہر ہوتا ہے؟ غیر ارادی طور پر وہ ایک بار پھر سجاد کے لیے وکیل صفائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ پیسے والے لوگوں کے لیے مسائل اتنے گمبھیر نہیں ہوتے ہیں فرح، ان کی سب سے بڑی طاقت دولت ہوتی ہے، وہ اس کے سہارے بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں۔ ورنہ خود سوچو، ہمارے جیسے گھر میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے گا تو ساری بحث تکرار کے بعد عام طور پر اسے اجازت مل ہی جاتی ہے، یا پھر ماں باپ بیچارے دل کا مرض لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرح نے شکر کیا کہ اب وہ اپنی جذباتی کیفیت سے نکل کر بڑے نارمل سے انداز میں تجزیہ کر رہی تھی، اور فی الحال اس کی کسی بھی بات سے اختلاف کرنا دانش مندی نہیں تھی۔ مان لی تمہاری بات، اب چھوٹی سی عرض تم بھی سن لو۔ ایک دم جاب مت چھوڑو پلیز، اور سجاد بھائی کی وجہ سے تو بالکل بھی مت چھوڑنا۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، یہ تم پر کبھی نہ کبھی ضرور ثابت ہوگا۔ ثانیہ خاموشی سے سننے لگی۔ فرح کی بات سے اختلاف کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ خود کب ان کی اچھائی سے منکر تھی، مگر کبھی کبھی انہی اچھے انسانوں سے خوف بھی آنے لگتا ہے۔ وہ بھی خوف زدہ تھی۔ میں اب وہاں کام نہیں کروں گی بس۔ فرح کی باتوں کو اتنے دھیان سے سننے اور ان کے جواب ڈھونڈنے میں کمزور پڑنے کا خطرہ تھا۔ بہتر تھا کہ بحث کے اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ ماموں تم سے پوچھیں گے تو تم فی الحال ان سے یہی کہنا کہ میں نے چھٹی لی ہوئی ہے، بعد میں خود سنبھال لوں گی۔ تم چھٹی پر ہی ہو اور واپس آ کر اپنا کام تمہیں سنبھالنا ہی ہے، سمجھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ماموں سے مل لوں، بہت دن ہو گئے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔
आखिर वो किसी को भी अपनी बात समझाने से क्यों कासी रहती है? सानिया ने हिलते हुए पर्दे पर निगाहें जमाते हुए बेबसी से सोचा। शीरी में आई तब्दीली बेहद खुशगवार थी। पिछले हफ्ते वो ना सिर्फ ऑफिस मिलने आई बल्कि तकरीबन रोज़ाना ही फ़ोन भी कर रही थी। उसकी बातों में नागवारी का शायबा तक नहीं था। सज्जाद को तो लग रहा था जैसे पुरखलूस दोस्ती का वही ज़माना लौट रहा है जिसमें किसी गर्ज और दिखावे का कभी दखल नहीं रहा था। उस रोज़ तलखी शीरी के घर पेश आई थी, उसका भूले से भी कोई जिक्र उन दोनों ने नहीं किया था। ऐसा लगता था जैसे कोई बात हुई ही ना हो, मगर फिर भी एक शर्मिंदगी थी जो अपनी जगह बाकी थी और ज़रा सी भी फुर्सत मिलते ही सामने आ खड़ी होती थी। काश वो उस रोज़ इतने खुले अल्फाज में सानिया के लिए पसंदीदगी का इजहार ना करते। जिस एहसास को खुद से छुपाए रखने में आफियत थी वो एक कमज़ोर लम्हे में अल्फाज का रूप लेकर पूरे सबूत के साथ ज़ाहिर हुआ था, और वो भी किसके सामने? सबसे ज़्यादा फिक्र उन्हें सानिया की हुई थी। शीरी की जज्बाती कैफियत कोई अच्छी तवक्का नहीं बंधने दे रही थी। मालूम नहीं वो सानिया के साथ कैसा बर्ताव कर जाती, मगर जब चंद रोज़ बाद ही उसने ऑफिस आकर अपने रवैये की माजरत की और एक बार भी सानिया के हवाले से कुछ ना जताया, तब उन्हें लगा वो शीरी के बारे में अंदाज़ा लगाने में थोड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आजकल वो उसी का अजाला कर रहे थे। ऑफिस की फाइल जल्दी जल्दी निपटाते हुए उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। 2 बजने वाले थे। शीरी बस पहुंचने वाली थी और उसने फ़ोन करके कहा था कि वो लंच उनके साथ ही करेगी। काम के बीच में से निकलना आसान तो नहीं होता था, मगर वो उसकी खुशी की खातिर ऐसा भी कर लेते थे। अब जबकि वो बहुत जल्द शहरयार के साथ इस्लामाबाद जाने वाली थी तो कम अज़ कम इस थोड़े से अरसे को वो उसी की ख्वाहिश के मुताबिक गुजार लिया जाता। शीरी 2:15 तक ऑफिस आ चुकी थी। सज्जाद का ख्याल था कि उसके आते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मगर शीरी थोड़ी देर यहीं बैठना चाह रही थी। मैंने बहुत देर से नाश्ता किया है, अगर तुम्हें भूख ना लग रही हो तो हम लंच थोड़ी देर बाद कर लें, उसने आते ही कहा और फिर इंटरकॉम पर चाय के लिए भी कह दिया। सज्जाद ने खामोशी से ये कार्रवाई देखी और मुस्कुरा दिए। एक पुराने दोस्त को ऐसी बेतकल्लुफ़ी की इजाज़त थी। शहरयार कैसे हैं? तुम्हारी इंगेजमेंट के बाद वो कराची नहीं आए? वो दानिस्ता बार बार शहरयार का जिक्र ज़रूर छेड़ते थे। ये एक शऊरी कोशिश थी जो वो शीरी को इस रिश्ते का एहसास दिलाने के लिए करते थे जिसमें वो अब बंध चुकी थी। ठीक है, कभी कभार बात हो जाती है, मसरूफ़ आदमी है। कराची तो क्या, अपने घर आने का वक्त भी नहीं मिलता है उनको। बड़ी लापरवाही से कहती हुई वो अपनी बात के इख्तिताम पर हंस पड़ी। जब तुम उनके साथ रहोगी तो तुम भी इतनी ही मसरूफ़ हो जाओगी, फ़िक्र मत करो। अपने सामने रखे कागजात को समेटते हुए सज्जाद मुस्कुरा दिए। हाँ अच्छा है, मसरूफ़ियत बड़ी कारामद चीज़ है, इंसान खुद अपने आप से भी बचा रहता है। सज्जाद ने ज़रा गौर से उसकी तरफ देखा। शीरी बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। क्या ख्याल है, मिसेस हाशमी को भी साथ ले लें? फ़ोन करके पूछा अगर वो फारिग हों। उन्होंने बड़ी खूबी से मौजू बदला। खुदा के लिए, शीरी ने बेसाख्ता ही हाथ जोड़ दिए। तुम्हें पता है सज्जाद, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मिसेस हाशमी मेरी दोस्त ना होती तो कितना अच्छा होता, या फिर शहरयार उनके कज़न ना होते। जब वो चाय पी रहे थे तब शीरी अचानक ही कोई दूसरी बात करते करते फिर से उसी मौजू पर आ रुकी। सज्जाद ने गहरी सांस ली। मतनाज़ा मौज़ूआत से बच निकलना ही अच्छा था, फिर भी कुछ सवालों के जवाब में राय देनी पड़ जाती थी। हम सबके साथ ही ऐसा होता है शीरी, बहुत से ऐसे लोग ज़िंदगी से जुड़े होते हैं जो अगर ना होते तो शायद हम ज़्यादा सुकून महसूस करते। हमारे घर की मिसाल तुम्हारे सामने है। वहीद भाई अगर फरहत आपा के शोहर ना बनते तो हम सबकी ज़िंदगियां सहल होती। वहीद हकीकतन उनके लिए नासूर थे, मगर उनके साथ भी जिस तरह समझौता किया जाता था वो शीरी के सामने था। चंद मिनट के लिए वो सब कुछ भूल भाल कर फरहत आपा की खैरियत पूछने लगी। चाय ख़त्म हो चुकी थी। सज्जाद ने अब उठने में देर नहीं की। 1 मिनट। अपने चैम्बर से निकलकर जब वो दोनों लॉबी की तरफ जा रहे थे, शीरी ने फ़रा के कमरे के करीब रुकते हुए कहा, ज़रा फ़रा से मिल लूँ, जब भी आती हूँ उससे मिले बगैर नहीं जाती। ज़रूर। सज्जाद को उसकी बात अच्छी लगी। शायद शीरी आसपास के लोगों के बारे में हसास होती जा रही है, उन्हें कुछ ऐसा ही लगा। क्या हाल है फ़रा, मज़े में हो? एक गहरी नज़र सानिया की खाली सीट पर डालते हुए वो बड़ी खुश इखलाकी से पूछ रही थी। बहुत ज़्यादा मज़े में। आप सुनाएं? एहतरामन खड़े होते हुए फ़रा ने पूरी बशाशत से जवाब दिया। देख रही हूँ। शीरी के लहजे में एकदम ही ताजगी का सा एहसास जागने लगा। और वो तुम्हारी दोस्त? छोड़ती जॉब यहाँ से? थोड़ा पीछे खड़े सज्जाद को बेसाख्ता ही हैरत ने घेरा। भला वो इतनी पुर यकीन कैसे थी सानिया की सीट को खाली देखकर? जी नहीं, जॉब वो क्यों छोड़ेगी? आजकल ज़रा लंबी छुट्टी पर है, आराम कर रही है। फिर उसके मामू बीमार हैं, उनकी देखभाल भी करनी है।
فرح مسکراتے ہوئے تفصیل بتا رہی تھی اور اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سے ذرا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ثانیہ کی چھٹی کے پیچھے ذرہ بھر بھی ٹینشن ہے۔ پرابلمز تو سب کے ساتھ ہیں، مگر آفس سے یوں ہی چھٹی لے کر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ فرح نے اس کی جھنجھلاہٹ کو بخوبی نوٹ کیا اور بظاہر نظر انداز بھی۔ ہمارے ہاں کا حساب کتاب دوسرا ہے، سجاد بھائی جیسے باس ہوں تو ہر رعایت خود بخود مل جاتی ہے۔ اچھا، بہت فیورٹ ہو چکے ہیں سجاد یہاں اتنے سے عرصے میں؟ وہ تو ہمیشہ سے فیورٹ ہے، بس اضافہ سمجھ لیے اور ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ یکدم فرح کو نظر انداز کر کے سجاد سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ فرح نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو دبایا۔ تم نے اپنے اسٹاف کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے، بابا کے سامنے ایسا نہیں تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھی سجاد سے کہہ رہی تھی، اور یہ لڑکیاں، معاف کرنا شاید تمہیں برا لگے، اپنی لمٹس بڑی جلدی کراس کرنے لگتی ہیں۔ سر چڑھاؤ گے تو آفس کا ماحول بہت متاثر ہوگا۔ وہ ابھی بھی اسی بے نام الجھن میں تھے جو فرح کے آفس سے ساتھ آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فرح بہت بچپن سے مجھ سے بابا سے کلوز ہے، تھوڑا زیادہ بولتی ہے ورنہ بہت باادب لڑکی ہے۔ سجاد کی آواز ہلکی تھی۔ شیری نے سر کے خفیف سے اشارے سے ان کے جواز کو رد کیا۔ تمہاری غلط فہمی ہے، میں جو بھی کہتی ہوں ایک مخلص دوست ہونے کے ناطے کہتی ہوں، اور مجھ سے زیادہ اس دنیا میں تم سے کوئی بھی سنسیئر نہیں ہو سکتا سجاد، یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا اور الفاظ جو کچھ جتا رہے تھے وہ انہیں سمجھ میں بخوبی آ رہا تھا۔ بے شک تم ثانیہ کو پسند کرو، اس کی مالی امداد بھی بخوشی کرو، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہم جنہیں پسند کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم کر کے خود اپنی خوشی پوری کرتے ہیں، لیکن اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ٹریفک کے شور سے گونجتی سڑک جیسے پل بھر کے لیے خاموشی میں ڈوبی اور آس پاس کے سارے منظر یکدم ہی غائب۔ بہت چھوٹی ہے تم سے، ایک مضبوط سہارے کی خواہش میں وہ تمہارے قریب تو آ سکتی ہے، مگر تمہیں دل سے نہیں اپنا سکے گی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا ہے، میرے حالات ایسی کسی بے وقوفی کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ سجاد کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ ان کی نگاہ سڑک پر تھی اور شیریں کی گہری ہوتی مسکراہٹ کی طرف ان کی ذرا بھی توجہ نہیں تھی۔ ثانیہ نے ممانی کے ڈاکٹر اور ان کے طریقہ علاج دونوں کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ رنگ برنگی گولیاں اور گہرے گلابی رنگ کا جو مکسچر جمیل ماموں مہینوں سے اپنے معدے میں اتار رہے تھے اس سے کوئی بھی افاقہ نہ تھا۔ کمزوری دن بہ دن بڑھ رہی تھی، لگتا تھا جیسے کسی نے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ کسی وقت وہ تھوڑے سے بہتر محسوس ہوتے، گھر میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے، مگر پھر ایسے بے سدھ ہو کر بستر پر جا گرتے کہ دیکھ دیکھ کر وہم آتا۔ ممانی کو اپنے دیرینہ ڈاکٹر پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا، دوسرے انہیں اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں تھی، اور جمیل ماموں ان کا ذاتی معاملہ تھے، یہ وہ بار بار جتا چکی تھی، مگر اب اس ذاتیات کے سلسلے میں دخل اندازی ضروری ہو چکی تھی۔ ممانی کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر وہ فرح کے ساتھ جا کر انہیں ایک اچھی شہرت والے فزیشین کو دکھا آئی تھی۔ کتنے ہی ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ رپورٹس، پورا ہفتہ اسی چکر میں نکل گیا۔ ہماری تو جو حیثیت ہے ہم ویسا ہی علاج کروا سکتے ہیں، جنہیں زیادہ شوق آ رہا ہے وہ اپنے پلے سے خرچ کریں، ممانی نے تل ملا کر صاف صاف کہہ دیا تھا۔ ثانیہ ان کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ دکھ بیماری میں انسان کیا نہیں کر لیتا، قرض، ادھار، گھر کا سامان، زیور تک بک جاتا ہے، مگر وہ ایسے کسی موڈ میں نہیں تھی۔ ثانیہ کو لگا جیسے انہیں جمیل ماموں کی حالت کا سچ مچ اندازہ ہی نہیں ہے، جب بھی وہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کراچی آئے ان 3-4 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ پیسوں کے لیے حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ اگر پچھلے چند ماہ سے وہ اپنی ساری تنخواہ ممانی کے ہاتھ پر نہ رکھ رہی ہوتی، یا اماں بھی سارا جمع جتھا ممانی کے حوالے نہ کر چکی ہوتی، تو حالات یقیناً اتنے پریشان کن نہ ہوتے۔ اماں کے پاس ایسا کوئی زیور بھی نہیں تھا، ابا کی کبھی ایسی حیثیت ہی نہیں ہو پائی کہ وہ انہیں کوئی ڈھنگ کی چیز بنوا دیتے۔ لے دے کر سونے کی 2 باریک سی چوڑیاں تھیں جو اماں یا ثانیہ کسی کے بھی استعمال میں نہیں تھیں، بلکہ اماں کے سوٹ کیس کی تہہ میں بچھے اخبار تلے حفاظت سے رکھی ہوئی تھیں۔ ثانیہ نے انہیں ہی کام میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اماں سے بات کی، انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، خود ساتھ چل کر جیولر کو دے آئیں۔ چوڑیاں ہلکی تھیں مگر سونے کا ہوش اڑاتا بھاؤ بہرحال اتنی رقم تو دلا ہی گیا کہ وہ وقتی طور پر بے فکر ہو گئی۔ اپنے گھر کا بھی جلد سے جلد سودا ہو جائے تو اچھا ہے اماں، شہزاد بتا رہا تھا کہ 2-1 گاہک لگے تو ہیں۔ بازار سے واپسی پر وہ اماں سے کہنے لگی، جو بھی ہو بس میرا جمیل اچھا ہو جائے، اللہ کی رحمت کے صدقے سے دن رات ایک ہی دعا کرتی رہتی ہوں۔ اماں کے دل کا حال ان کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا، وہ کتنی پریشان تھی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔
ماموں ٹھیک ہو جائیں گے اماں، اس نے انہیں تسلی دینا چاہی، مگر اپنے الفاظ پر جیسے خود اپنا یقین اٹھتا ہوا سا محسوس ہوا۔ خدا نہ کرے جو ماموں ٹھیک نہ ہو سکے تو اماں کا کیا بنے گا؟ وحشت میں مبتلا کرتا بڑا ہی برا خیال ثانیہ کے دل میں آیا۔ توبہ توبہ، اللہ نہ کرے، اس نے کتنی ہی بار توبہ کرتے ہوئے لاہور پڑ ڈالا۔ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ سارا قصور اس کے کروتی پن کا تھا جس میں وہ گھر بیٹھے بیٹھے مبتلا ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی اندازہ لگایا۔ گھر میں اس 2 چوڑیوں کے بکنے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، لیکن سارے بھاری بھرکم اخراجات بخیر و خوبی پورے ہوتے دیکھ کر مومانی کو اتنا یقین ضرور ہو گیا کہ اماں اور ثانیہ کے پاس بہت کچھ جمع جتھا ہے جو وہ ان سے چھپائے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا خزانہ ماں بیٹی کے پاس چھپا رکھا ہوا ہے جس میں سے نکال نکال کر خرچ کر رہی ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ سے، ثانیہ کے پاس کتنے کپڑے ہیں، ایک سے ایک ایسے ہی فری میں تو نہیں بن جاتے نا۔ لبنہ شیشے کے آگے کھڑی ہونٹوں کی آؤٹ لائن ٹھیک کر رہی تھی۔ ویسا ایک بھی سوٹ نہیں ہے میرے پاس، کب سے کہہ رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو میری یہاں کوئی سن لے۔ اس کے پاس اپنا ہی رونا تھا۔ خیر کپڑے تو تمہارے پاس اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن سچی بات کہ ثانیہ کی چوائس اچھی ہے، وہ کچھ چڑ کر کہہ گئی۔ لبنہ کے لائے رنگ برنگے کپڑوں سے ان کا دل جلتا بھی بہت تھا۔ چھوٹے سے شہر میں پلی ہے ثانیہ، شروع میں تو اسے یہاں کی سڑکیں پار کرنا بھی نہیں آتی تھی، شاپنگ تو کیا بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ ساری عقل اسے یہیں آ کر آئی ہے۔ لبنہ کے سیدھے دل پر جا کر لگی تھی یہ بات۔ مومانی کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ نواب شاہ سے آئی تھی تب بھی اس کے پاس جتنے کپڑے تھے سارے ہی سادہ مگر بےحد خوبصورت رنگوں اور پرنٹ والے تھے، مگر یہ بات لبنہ کو یاد دلائی جاتی تو وہ اور بھی زیادہ ناراض ہو جاتی۔ میک اپ کے نام پر تو اسے لپسٹک تک نہیں لگانی آتی تھی، مجھے دیکھ دیکھ کر سیکھ گئی ہے۔ لبنہ ابھی بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تھی اور اپنے بیوٹیشن کے آدھے ادھورے کورس پر بھی اسے اتنا ہی فخر تھا جتنا کہ اکیڈمی کے کبھی نہ پورے ہونے والے کمپیوٹر کورس پر۔ لبنہ کی احمقانہ خود اعتمادی کی نہ کوئی حد تھی اور نہ حساب۔ اپنی بے حد گوری رنگت پر وہ دل بھر کر نازاں رہتی، گہرے سے گہرا میک اپ کر ڈالتی اور خود کو فیشن کی دنیا میں پورا پورا ان سمجھتی۔ منفی خیالات کی بھرمار اور تیزی سے بڑھتے وزن نے جو قیامت ڈھائی تھی اس کی طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں تھا۔ مومانی نیم و آنکھوں سے بیڈ پر لیٹے لیٹے اس کی طرف دیکھے گئیں۔ اتنی دیر میں وہ لپسٹک لائنر وغیرہ لگا چکی تھی مگر ابھی بھی فارغ نہیں تھی۔ سامنے آئینے میں جو عکس نظر آ رہا تھا وہ کسی زمانہ ساز پختہ العمر عورت کا سا تھا۔ بھلا کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ثانیہ سے چند ماہ چھوٹی ہی ہے؟ انہیں ایک دم ہی عجیب سی گھبراہٹ نے گھیرا۔ اب اس آئینے کا پیچھا چھوڑ بھی دو، کہاں جانا ہے آخر جو اتنی تیاری ہے؟ انہیں اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ کہیں نہیں، انسان گھر میں بھی تو تیار رہ سکتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، ایسے ہی برے حلیے میں رہنا کون سی اچھی بات ہے؟ لبنہ نے مجال ہے جو ذرا سا بھی اثر لیا ہو۔ تیاری کا یہ مطلب کہاں کہ اپنی جلد پر تجربے کیے جاؤ۔ اس بیوٹی پارلر والی نے تو لگتا ہے سارے تجربے تم پر ہی کر ڈالے ہیں۔ جلد دیکھو کیسی پھٹی پھٹی سی لگنے لگی ہے اور بال، اللہ جانے ان کا اصلی رنگ تو کہاں کھو کر رہ گیا ہے۔ ابھی ابھی جو تاثر لبنہ کے عکس سے انہوں نے حاصل کیا تھا بڑا ڈپریشن میں مبتلا کر رہا تھا۔ لبنہ سے توصیف کا یہ انداز سہا نہ گیا، پوری طرح تل ملائی۔ آپ کو تو اب ساری برائیاں مجھ میں نظر آنے لگی ہیں۔ پارلر والی باجی کہتی تھی کہ تمہاری رنگت بہت گوری ہے، ہر وقت لپسٹک لگا کر رکھا کرو ورنہ چہرہ پھیکا پھیکا لگتا ہے۔ اب اس کا مشورہ تو غلط ہونے سے رہا۔ بیزاری سے دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے مومانی نے زیر لب پارلر والی باجی کی شان میں کچھ کہا۔ ساری محبت آج کل تو ثانیہ کے لیے ہی ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں، رشتہ بھی اس کے لیے ڈھونڈ نکالا ہے، کل کو دھوم دھام سے شادی بھی اسی کی کریں گی۔ وحید کا سارا حدود اربا سمجھ جانے کے باوجود بھی لبنہ کے دل میں ایک کانٹا سا ضرور چبھا رہ گیا تھا۔ بڑا سارا گھر، بڑی ساری گاڑی، جو یہ بیڑا پار لگتا تو ثانیہ کی ہی ملکیت کہلانی تھی۔ کیے جا بحث، میرے پاس تو اتنا فالتو دماغ نہیں، سب سمجھا دیا ہے، مگر یہ نہیں ذرا میرا ساتھ دے، اور کچھ نہیں تو اللہ سے دعا ہی مانگ لے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ بڑی منتیں مانگ رکھی ہیں میں نے تو۔ بات ختم کرتے کرتے ان کے لہجے میں بڑے جذب کی سی کیفیت ابھرنے لگی۔ لو جی، شادی ثانیہ کی ہو اور دعائیں میں مانگوں، بھلا کسی حساب میں؟ لپسٹک کو ایک بار پھر ذرا سا گہرا کرتی ہوئی وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مومانی نے آواز بھی نہ دی۔ یہ تو ثانیہ کا معاملہ سیٹ ہو جائے تو پھر اس بے وقوف کو بھی لگام ڈالوں۔ خیر ہے تو ابھی بچی ہی، انہوں نے ایک طفل تسلی خود کو دے کر اس کی بدتمیزیوں کا جواز نکالا۔ تھوڑی دیر پہلے ان کی وحید سے بات ہو چکی تھی، معلوم نہیں انہیں ثانیہ واقعی اتنی پسند آ گئی تھی یا پھر انہوں نے کوئی ضد پکڑ لی تھی جو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
ملنے والی ممکنہ مراعات بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مومانی کے منہ میں سن کر پانی آئے جا رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو ایک دن نہ لگاتی وحید کے رشتے کو شرف قبولیت بخشنے میں، مگر مصلحت کا تقاضا کچھ اور ہی تھا۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچی رہے، دو شاطر دماغوں کا یکجا ہونا کسی کی بھی اچھی بھلی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے کافی تھا۔ باہر بڑی خاموشی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کروٹیں بدل کر باہر نکل آئیں۔ برآمدہ اور صحن خالی پڑا تھا۔ اماں جمیل ماموں کے کمرے میں ہوتی تھی زیادہ تر۔ وہ جاگتے ہوتے تو دونوں بہن بھائی جانے کب کب کے قصے کہتے سنتے رہتے، اور جو سو جاتے تو خاموش ان کے سرہانے بیٹھی ان کی شکل دیکھتی رہتی۔ مومانی کا موڈ خراب محسوس ہوتا تو اٹھ کر باہر اپنے تخت پر آ بیٹھتی۔ وہ ان کی طرف جانے کی بجائے صحن میں نکل آئیں۔ صحن کی دیوار کے ساتھ ان کا جمع کیا کاٹھ کباڑ پھر آدھی سے زیادہ دیوار گھیر چکا تھا۔ کوئی ڈھنگ کا کباڑی مل جائے تو یہ سب پھینکوا دوں۔ اپنے دیرینہ شغل سے انہوں نے پہلی بار اکتاہٹ محسوس کی۔ وحید انہیں لاکھوں کے خواب دکھا رہے تھے۔ چند سو کے لیے کی جانے والی بچت انہیں بالکل ہی حقیر محسوس ہونے لگی تھی۔ ساری زندگی ترس ترس کر گزار دی، اب جو اللہ نے موقع دیا ہے تو گنوانا تو نہیں ہے۔ وہ گھی کے خالی ڈبوں کو پلاسٹک کے ٹوٹے ہوئے ٹب میں جماتے ہوئے سوچے گئی۔ چھت کے اوپر جاتا ہوا سایہ اسی دیوار کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ بے دھیانی میں ان کی نگاہ اس طرف اٹھی تو لبنہ کی جھلک دکھائی دی۔ آج کل سرے شام وہ چھت پر چلی جاتی تھی۔ بیوٹی پارلر جب سے چھوڑا تھا فرصت بے حساب تھی۔ دل بہلانے کے لیے کوئی شغل تو چاہیے تھا آخر۔ آس پاس کے گھر 2 اور 3 منزلہ بنے ہوئے تھے، خوب رونق لگی رہتی تھی۔ وہ یوں ہی سرسری سی نگاہ ڈال کر واپس اندر چلی گئی۔ انہیں لبنہ سے زیادہ ثانیہ کی فکر رہتی تھی۔ حالانکہ اب تو وہ گھر میں ہی رہتی تھی، پھر بھی اس کی طرف سے انہیں ایسی ویسی بات کا خطرہ لاحق ہی رہتا تھا۔ معلوم نہیں اب کہاں گئی ہے، نہ ماں کو فکر اور نہ ماموں کو۔ علاج کے بہانے گھومنے پھرنے کو مل رہا ہے۔ پیسے کی کمی نہیں، جب ہی تو کھٹ سے نوکری بھی چھوڑ دی، ورنہ پہلے میرے کتنا منع کرنے کے باوجود بھی مستقل کرتی رہی۔ تبھی ایک اور خیال بھی بالکل اچانک ہی آیا۔ ثانیہ نے مہینے کے شروع ہفتے میں ہی جاب چھوڑی تھی۔ آج پھر 2 تاریخ تھی، گویا پچھلا پورا مہینہ گزر چکا تھا اور اس بار تنخواہ کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا۔ یہ ذرا دل توڑتی سی بات تھی۔ اچھی خاصی رقم جو پچھلے چند ماہ سے اماں ان کے ہاتھ میں خاموشی سے تھما رہی تھیں، اس کا سلسلہ اس ماہ منقطع تھا۔ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ثانیہ کو اتنی اچھی پے مل رہی ہے۔ جمیل ماموں نے انہیں کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی، لیکن ان کی بیماری نے ثانیہ کے پیسے چھپانے کا موقع انہیں خود فراہم کر دیا تھا۔ چلو اس بار اپنے پیسے ہی صحیح۔ جمیل ماموں کے کمرے سے نظر بچاتی ہوئی وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ آگے جو سارے دلدر دور ہونے کی امید بندی تھی وہ ثانیہ کے صدقے ہی تھی۔ گیٹ کھول کر وہ عادتاً باہر جھانکنے لگیں۔ گلی کی چہل پہل دیکھنے میں ان کا دل بے حد لگتا تھا۔ تبھی انہیں سامنے سے ثانیہ آتی دکھائی دی۔ ہاتھ میں دواؤں کا شاپر لیے وہ تیز قدموں سے گیٹ تک آئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی کسی کو بھی بتائے بغیر؟ وہ ٹھیک سے اندر بھی نہیں آ پائی تھی کہ ان کے سوال جواب شروع ہوئے۔ میں اماں سے کہہ کر گئی تھی، مختصر سا جواب دے کر وہ آگے بڑھنے لگی، مگر ان کی تیز نگاہوں نے دواؤں کے ساتھ لائے دوسرے لوازمات کا بھی نوٹس لے لیا تھا۔ امپورٹڈ سیریلز، شہد، کئی طرح کے جوسز۔ ثانیہ کی خوشحالی انہیں بری طرح چبھی۔ اتنی فالتو خریداری کی تھی تو کچھ گھر کا سامان بھی لے آتی، کئی چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ بتا دیجیے گا، میں لا دوں گی، اس نے بڑے تحمل سے کہا اور ماموں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مومانی جب تک وہاں پہنچی ثانیہ جمیل ماموں کے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پر تمام اشیاء رکھ چکی تھی، اور وہ لیٹے لیٹے اس پر اتنے پیسے خرچ کرنے پر خفا ہو رہے تھے۔ مومانی کو آتا دیکھا تو ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تمہیں جو میں نے گھر کے خرچ کا چیک دیا تھا نکلوایا یا نہیں؟ اگر نکلوا لیا ہے تو ثانیہ کو ان سب چیزوں کے پیسے دے دو ابھی، ورنہ صبح جا کر ضرور نکلوا لینا۔ آپ پیسوں کی بالکل فکر چھوڑ دیں ورنہ میں آپ سے سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ ثانیہ نے ان کے جواب دینے سے پہلے ہی بڑی سنجیدگی سے ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر بیٹا یہ سب اتنا خرچ، ابھی اسی ہفتے ہزاروں روپے۔ میں نے کہا نا آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں اس بارے میں سوچنے کی، اور اگر آپ نے ایک بار بھی ایسا کہا تو میں اماں کو لے کر واپس نواب شاہ۔ گیٹ پر لگی بیل بج رہی تھی۔ ثانیہ بات ادھوری چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماموں نے دیکھا اپنی بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بے وقوف ہے بالکل، وہ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے مسکرائے۔ ٹھیک تو کہتی ہے، اور اب تو میں بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جاؤں گی۔ اماں کرسی سے اٹھ کر ماموں کے پاس آ بیٹھیں۔ جمیل ماموں کے چہرے پر بڑی طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ مومانی نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ ان کے پاس سے خرچے کا ذکر ٹلا تو صحیح۔ ثانیہ گیٹ تک ماموں کی باتوں کی زیر اثر آئی تھی، آنکھوں میں ابھی بھی ہلکی سی نمی تھی۔ چھوٹا سا گیٹ یوں ہی بے دھیانی میں کھولا تھا، پر دوسرا ہی لمحہ بڑا حیران کن تھا۔
سامنے سجاد کھڑے تھے، وہ جو اس پریشان کن دور میں تمام تر خفگی کے باوجود یہیں کہیں ہمہ وقت موجود رہتے تھے، اس وقت حقیقت میں روبرو تھے۔ السلام علیکم، وہ ہلکے سے مسکرائے۔ جواباً اس نے شاید وعلیکم کہا تھا یا نہیں۔ اندر آنے دیں گی یا آپ کی طرف سے اس پر بھی پابندی ہے؟ وہ بنا کچھ کہے ایک طرف ہٹی۔ شکریہ۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس کی طرف سے آیا۔ کیا مطلب ہے، کوئی بچہ ہوں جو کسی کی انگلی پکڑ کر آپ کے گھر تک پہنچوں گا؟ وہ ہلکے سے ہنس پڑے۔ میرا مطلب تھا کہ شاید فرح آپ کو یہاں لائی ہوگی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے صفائی پیش کی۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست تھے اور ان میں اچانک اتری ٹھنڈ اندر ہی اندر ابھی بھی کہیں بے حد کنفیوز کر رہی تھی۔ مجھے آپ تک آنے کے لیے کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آپ کا ایڈریس تھا۔ ان کا لہجہ سادہ ہی تھا، پھر بھی اس کے دل میں چھپے چور نے اس میں معنی خیزی تلاش کرنا چاہی۔ اپنی کمزوری پر اس نے خود کو شرمندہ کیا۔ آپ نے کیسے تکلیف کی؟ یہیں کھڑے کھڑے نمٹانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ آئیے، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس بار وہ مسکرا ہی دی۔ باتیں تو بہت سی ہیں جو سنی اور کہی جا سکتی ہیں، لیکن فی الوقت میں صرف آپ کے ماموں کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ وہ گھر پر ہی ہے نا؟ ثانیہ کے ساتھ چلتے ہوئے اس چھوٹے سے صحن اور ملحقہ برآمدے کو پار کرتے ہوئے انہوں نے اپنی چھوٹی سی بات کو ختم کیا تھا کہ جو وہ ماموں کے کمرے کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ جمیل ماموں، مومانی اور اماں تینوں ہی نے دروازے پر کھڑے اس بے حد شاندار شخص کو رشک بھری حیرت سے دیکھا۔ آئیے نا، باہر کیوں رک گئے؟ جمیل ماموں نے سب سے پہلے جانا کہ یہ ثانیہ کے مہربان مالکوں میں سے ایک ہے۔ بنا اجازت اور اطلاع کے آنے پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوشش کے باوجود کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا اور آپ کی طبیعت پوچھنے میں ویسے ہی خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ سجاد کے لہجے میں فطری نرمی تھی اور انداز بے حد دوستانہ۔ ہر ایک ان کے ساتھ خود کو بے حد پرسکون محسوس کرتا تھا۔ وہ فرح تو روز ہی آ جاتی ہے، اس سے تو پتہ کروا سکتے تھے۔ مومانی سے راہن آ گیا تو بڑے بے تکے پن سے مداخلت کی۔ سجاد نے ایک لمحے میں ہی ان کی ٹائپ کو جان لیا۔ ثانیہ کی مومانی۔ جمیل ماموں نے ایک ملامت بھری نگاہ مومانی پر ڈالتے ہوئے تعارف کا مختصر سا مرحلہ نمٹایا۔ ثانیہ کو بہت اچھا لگا جب وہ اماں سے قریب جا کر ملے۔ آپ نے بہت تکلیف کی جو یہاں مجھے پوچھنے کے لیے آئے، اتنی مصروفیت میں سے وقت نکالا۔ جمیل ماموں بے حد خوش تھے اور مارے انکساری کے بار بار کچھ ایسے ہی جملے کہہ رہے تھے۔ سجاد کو انہیں ٹوکنا پڑا۔ ایسے نہ کہے، مجھے تو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا، مگر بس کوتاہی ہو گئی۔ اب ثانیہ اتنے دن سے نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ یہ تو بڑی ذمہ دار فرد ہیں ہمارے آفس کی۔ انہوں نے ثانیہ کی طرف دیکھا تو وہ اس بات کی تردید بھی نہیں کر سکی۔ جمیل ماموں کے دل میں ثانیہ کے جاب چھاڑ دینے کا جو وہم یقین میں بدل رہا تھا، سجاد کی بات سن کر فوراً ہی نکل گیا۔ میں تو خود اس کے گھر بیٹھنے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جاب چھوڑ بیٹھی ہے۔ اصل میں حساس بہت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بات دل پر لگا بیٹھی ہے۔ اب آپ آئے ہیں تو اطمینان ہوا ہے۔ ارے نہیں، جاب کیسے چھوڑ سکتی ہیں ثانیہ؟ چھٹی بے شک جتنی بھی کریں، ان کی جگہ تو ان کی ہی ہے۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہے تھے اور جمیل ماموں اس اطلاع سے جتنے خوش دکھائی دے رہے تھے، ثانیہ پر دونوں ہی باتوں کا رد عمل مختلف صورتوں میں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی گھبراہٹ اب بتدریج غائب ہو رہی تھی۔ ماموں کی بیماری کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ اس وقت سجاد سے کہہ ہی دیتی کہ وہ اب ان کے ہاں کام جاری رکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ شیریں کا بے حد ہتک آمیز رویہ جو سجاد کو یہاں دیکھ کر گڑبڑاہٹ میں بھول گئی تھی، دوبارہ پوری شدت کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ مومانی اب کمرے میں نہیں تھی۔ گیٹ پر کھڑی سجاد کی گاڑی کا یقین کر لینے کے بعد وہ پچھلے صحن میں کھڑی اوپر چھت پر چڑھی لبنہ کو آوازیں دے رہی تھی تاکہ ایک نئے مہمان کی آمد کی اطلاع اس کو بھی دی جا سکے۔ سجاد اب پوری طرح ماموں کی طرف متوجہ تھے۔ ان کی بیماری کی تفصیل اور علاج کے بارے میں جانتے ہوئے وہ اماں اور جمیل ماموں دونوں ہی کو بے حد اپنے اپنے سے لگے۔ ذرا دیر کے لیے تو ثانیہ کو لگا کہ یہاں صرف وہی ہے جو اس منظر میں لاتعلق دکھائی دے رہی ہے۔ جمیل ماموں نے اسے چائے بنانے کا کہا تو وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ سجاد نے تکلفاً بھی چائے بنانے سے منع نہیں کیا تھا۔ ایسی اچھی شکل اور ایسا ہی اسمارٹ کے دیکھو تو آنکھیں روشن ہونے لگتی ہیں۔ یہ ہے ثانیہ کی کمپنی کا مالک، مومانی لبنہ کو کھڑی بتا رہی تھی۔ الفاظ میں تعریف اور لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ثانیہ کو آتا دیکھا تو جلدی سے چپ ہو گئی۔ دل مارے ہول کے بیٹھا جا رہا تھا۔ اتنا امیر آدمی خود چل کر اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا، ضرور کوئی بات ہے، اسی وجہ سے شادی پر بھی راضی نہیں ہے۔ وحید کے دکھائے گئے سبز باغات پر ایک دم ہی خزاں کا راج ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سمجھداری اسی میں تھی کہ ذرا بھی دیر نہ کی جائے۔ وہ اندر جانے کی بجائے وہیں برآمدے میں اسی ادھیڑ بن میں لگی رہیں۔
ثانیہ چائے لے کر واپس آئی تو لبنہ باہر سے اندر جھانکنے میں مصروف دکھائی دی۔ باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ نہیں بس ٹھیک ہے، دیکھ لیا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ آج مومانی اور لبنہ دونوں ہی کا رویہ کچھ الگ تھا، ورنہ کسی آنے والے کو وہ 1 منٹ بھی اکیلا چھوڑنے والوں میں نہیں تھی۔ ثانیہ اندر آئی تو جمیل ماموں بڑے خوشگوار موڈ میں ہنس رہے تھے۔ انہیں بہت دن بعد اس طرح خوش دیکھ کر اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بھی وقتی طور پر تلخی بھلا کر مسکرانے لگی۔ جمیل ماموں کو صرف چائے لانے پر اعتراض تھا، مگر سجاد فوراً ہی بول پڑے، اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، اگلی بار ضرور۔ اور چائے پی کر وہ واقعی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں اور جمیل ماموں سے دعائیں لیتے ہوئے ان کے چہرے پر بڑی پیاری سی چمک ابھری تھی۔ ثانیہ جمیل ماموں کے علاج کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا چاہا۔ اس نے فوراً ہی ان کی بات کاٹ دی۔ بہت شکریہ سر، لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ بڑی پورے اعتماد سی محسوس ہو رہی تھی۔ سجاد نے اس کے چہرے پر سے کچھ تلاشنا چاہا۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز کسی بھی وقت کوئی مشکل ہو تو مجھے ضرور کہیے گا، ورنہ مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ بہت ساری شکایتوں کے بعد بھی اسے ان کے خلوص پر اعتبار آنے ہی لگتا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں، میری غلطی یقیناً بڑی ہوگی، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ نرمی اور خیال میں بھیگتے الفاظ اسی چھوٹے سے صحن میں رہ گئے۔ ثانیہ اندر سے ماموں آواز دے رہے تھے۔ اس نے چونک کر گیٹ بند کیا اور ان کے پاس چلی بھی آئی۔ یہ تمہاری اس مہینے کی سیلری۔ ایک مانوس سا سفید لفافہ انہوں نے اس کی طرف بڑھایا۔ تم نے شاید کل چیک فرا کو واپس کر دیا تھا۔ سجاد بتا رہے تھے کہ ان کے ادارے میں ملازمین کو چھٹیوں کی تنخواہ کبھی نہیں کاٹی گئی۔ اب تم منع نہیں کرنا، کسی کے خلوص کو ٹھکرانا بھی گناہ ہی ہے۔ ثانیہ نے بے بس سا ہو کر جمیل ماموں کی طرف دیکھا۔ گلی میں سے گاڑی نکالتے سجاد کی آنکھوں میں گہری افسردگی اتر رہی تھی۔ وحید کے چکر بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ 1-2 دن کا وقفہ دے کر وہ ضرور ہی آفتاب کے گھر آ موجود ہوتے۔ بہانہ اماں کی خبر گیری کا تھا، جو بقول ان کی آفتاب کے خالی گھر میں کسی قسم پرسی کے عالم میں پڑی تھی، مگر وہ ان کی آمد پر اتنی ہی بیزار دکھائی دیتی تھی۔ مجھے بالکل سچ سچ بتا دے وحید، تو نے دل میں کیا ٹھانی ہوئی ہے؟ اس روز ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے صاف صاف پوچھ لیا۔ ایک تو آپ کی فکر میں دوڑا چلا آتا ہوں، اوپر سے آپ کو مجھ پر ہی شبہ ہے۔ بھلا میرا کیا مقصد ہوگا یہاں آنے میں؟ وہ تھوڑا سا برا مانے۔ اماں بہت غور سے ان کا چہرہ تکے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس بینا کو تو نہ میاں کی کوئی فکر ہے نہ آپ کی۔ صاف لگتا ہے کہ اب وہ اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ اس طرح ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی۔ اسے بیچ میں مت لاؤ۔ جو سلوک آفتاب نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی خوددار عورت ایسے ہی کرتی جیسے وہ کر رہی ہے۔ اماں بینا کی مخالفت میں ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انا، خودداری، غرور، عزت۔ وحید عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ یہ الفاظ مردوں پر سوٹ کرتے ہیں اماں، اور وہی ان کے اہل بھی ہیں۔ عورتیں انا خودداری کا ڈھول پیٹنے لگیں تو 90% گھر لمحہ نہ لگائیں ٹوٹنے میں۔ ان کا لہجہ اتنا ہتک آمیز تھا کہ مارے رنج کے ان سے فوری طور پر کچھ کہا بھی نہ گیا۔ قصور وحید کی فطرت کا تھا یا ان کی تربیت میں ہی کسر رہ گئی تھی؟ ٹھیک سے فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بینا آفتاب کی معذوری کے ساتھ اب مزید گزارا نہیں کر پا رہی تھی۔ آفتاب کی خفگی سے اسے جان چھڑانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا، ورنہ ایسی وفا پرست ہوتی تو 10 بار ہاتھ جوڑتی، قدموں میں گرتی، وہ دھکے مار کر بھی نکالتا تو گھر سے قدم باہر نہ رکھتی۔ گیٹ کی طرف سے آتی آفتاب کی بے ساکھی کی ٹک ٹک وہ سن چکے تھے، اور اب جو کچھ بھی کہہ رہے تھے بہت سوچا سمجھا تھا۔ آفتاب لاؤنج سے ملحقہ چھوٹے سے کاریڈور میں ہی ٹھٹک گیا۔ جو عورت خود نہ رہنا چاہے پھر اس کی تمنا رکھنا فضول ہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ خلا کی درخواست دے، آفتاب کو اس کی چھٹی کر دینی چاہیے، ورنہ عدالت میں ذلت جھیلنا اس کے لیے اور بھی مشکل ثابت ہوگا۔ الفاظ وحید کے منہ سے نکلے اور ٹھیک آ کر اس کے دل پر لگے تھے۔ وہ جو انہیں اندر آتا دیکھ کر اپنے سٹور سے اتر کر اندر آ رہا تھا، وہیں کھڑا رہ گیا۔ اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں کچھ سننا آج بھی اتنا ہی جان لیوا ثابت ہوا جتنا اس دن جب وہ چنگاریاں اڑاتا ہوا فون پہلی بار آیا تھا۔ غم و غصے کی شدت کا ان لمحوں میں بھی کوئی حساب نہیں تھا، اور آج اس وقت بھی اسے خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کاش وہ کہنے والے کا منہ توڑ سکتا۔ یہ وہی خواہش تھی جو اس نے ہر بار اس واہیات شخص کے لیے کی جو بینا کی کردار کشی کا فون کرتا تھا، اور پھر اس دن جب وحید نے سڑک پر کھڑے ہو کر پیشن گوئی کی تھی کہ بینا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور آج پھر جب وہ اس کے گھر میں ہی کھڑے ہو کر بینا کی بے وفائی پر مہر لگا رہا تھا۔
تب بھی آفتاب کا دل یہی چاہا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو، جس کی وہ اچھی خاصی عزت کرتا ہے، اتنا مارے کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اندر اماں غصے میں اونچا اونچا بول رہی تھیں۔ بنا ان کے الفاظ پر دھیان دیے وہ جانتا تھا کہ اماں وحید کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ انہیں بینا کی برائی میں کچھ سننا گوارا نہیں تھا۔ وہ اس سے آج تک سخت ناراض تھیں، صرف بے حد ضروری بات کرتیں یا پھر خاموش رہتیں۔ کبھی کبھی تو آفتاب کو سخت حیرت ہوتی کہ انہیں بینا پر اتنا اعتماد کس طرح ہے، جبکہ قریب ترین تعلق تو اس کا تھا۔ بینا کی محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ فیض تو اس نے اٹھایا تھا، مگر جب وقت آیا تو تعلق کی وہ بنیاد جس کی مضبوطی پر دونوں کو ناز تھا، ایک ہی جھٹکے میں ہل کر رہ گئی۔ ارے آفتاب، وحید نے جیسے اتفاقاً ہی لاؤنج سے کوریڈور میں جھانکا۔ آؤ بھائی، تمہارا ہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ اماں تو بیکار میں ہی غصے میں آ جاتی ہیں، سیدھی سادی ہیں، سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتی ہیں۔ آفتاب نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اپنے شل ہوتے جسم کو آگے کی طرف دھکیلا۔ تم میرے بھائی ہو اور تمہارا اچھا برا سوچنا میرا فرض ہے۔ میں کیسے تمہیں ذلت اور پریشانیوں کی نظر ہوتے دیکھ سکتا ہوں؟ خدا ہی جانتا ہے، اندر ہی اندر تمہارے لیے گھل رہا ہوں۔ ایک ایک پیسہ اگر فرحت کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں کب کا تمہیں باہر لے جا چکا ہوتا علاج کے لیے۔ اپنی بات کے خاتمے تک ان کی آواز میں رقت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آفتاب نے ایک خاموش نگاہ ان پر ڈالی۔ وہ اب جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھیں خشک کر رہے تھے۔ کیا صحیح کیا غلط، وہ پھر سے کنفیوژن کا شکار ہونے لگے۔ بس رہنے دو اپنی ہمدردی، دیکھ رکھا ہے تمہیں اچھی طرح۔ اماں کی جھنجھلاہٹ اور بھی بڑھ رہی تھی۔ دیکھ رہے ہو نا آفتاب، وہ اس کی طرف دیکھ کر اداسی سے مسکرائے۔ اماں اور تمہاری بیوی دونوں ہی کو مجھ سے ہمیشہ چڑ رہی ہے۔ بس میری قسمت۔ ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر وہ اس طرح سر جھکا کر بیٹھے جیسے ان جیسا بدنصیب کوئی اور نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے وحید بھائی، وہ پھر سے کسی فیصلے پر پہنچے۔ آپ اپنا دل برا نہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ چاروں اطراف شک کا گہرا کوہرا تھا۔ بینا کی بے غرض خاموش محبت کبھی کبھی ہلکی سی کرن کی مانند لمحے بھر کو چمکتی اور پھر کہیں دور جا چھپتی۔ وحید بھائی غصے یا طنز میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اسی کو محبت کہتے ہیں۔ وہ بالآخر اسی خیال پر جمنے میں عافیت سمجھتا تھا۔ اس میں وحید بھائی کو رعایت دینے سے زیادہ خود اپنے آپ کو معاف رکھنے کی خود غرضی شامل تھی۔ آپ بیکار میں بینا کی سائیڈ مت لیا کریں اماں، اگر وہ اچھی عورت ہوتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ بڑی سرد مہری سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وحید کے چہرے پر اب اطمینان تھا۔ اماں احتجاجاً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگیں، تبھی گیٹ پر لگی بیل بج اٹھی۔ کون آ گیا اس وقت؟ وہ ان دونوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر بے ساختہ ہی منہ سے نکلا۔ میں دیکھتا ہوں، تم رہنے دو۔ وحید تیزی سے آفتاب کو منع کرتے ہوئے اٹھے اور گیٹ کی طرف چلے گئے۔ اماں تجسس میں وہیں کھڑی رہیں۔ کسی کے اندر آنے اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ان کے چہرے کے تاثرات اور بھی بگڑتے سے محسوس ہونے لگے۔ وہی ہوگی ثانیہ کی موانی۔ اللہ جانے یہ وحید ہی اسے بلا بھیجتا ہے یا پھر اسے الہام ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں آیا بیٹھا ہے۔ ان کا اندازہ 100% درست اور ایسا تھا کہ آفتاب کو مایوسی اور دکھ سے بھرے ان لمحات میں بھی ہنسی آنے لگی۔ ثانیہ کی مومانی ہے، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے۔ آفتاب ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سر اس بات میں ہلا رہا تھا۔ مومانی اور وحید کے رابطے اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اپنی بگڑی زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ جس طرح کی تگ و دو کر رہے تھے، آفتاب کے خیال میں یہ ان کا حق تھا۔ سو وہ کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ یہاں بیٹھ کر وہ دونوں کس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور اپنی لاتعلقی کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا تھا۔ آفتاب واپس اپنے اسٹور پر جا بیٹھا۔ یہاں سے گھر کے دروازے سے آتے جاتے لوگ صاف نظر آتے تھے۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اسے وہ جاتی دکھائی دے گئی۔ پچھلے جتنے دنوں سے وہ آ رہی تھی، آج ان سب میں یہ مختصر ترین دورہ تھا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور آفتاب نے مومانی کے چہرے پر پھیلی خوشی کو صاف دیکھا تھا۔ شاید بات کچھ بن رہی تھی۔ آفتاب کو یہ سوچ کر بھی اچھا لگا، مگر جب وحید بھائی اسے خدا حافظ کہنے اس کے پاس آئے تو اس نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ لوگ اب تقریباً تیار ہی ہیں، مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ دنیا میں ہر شخص کی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے اور صحیح قیمت مل جانے پر وہ بکنے میں دیر نہیں لگاتا۔ میں نے تو انہیں قیمت سے زیادہ کی آفر کی تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر آفتاب کو پھر سے ایسا لگا جیسے وہ انہیں سمجھنے میں ایک بار پھر غلطی کر رہا ہے۔ مس نازنین، کسی کی آواز پر اس نے سامنے پھیلے رجسٹر سے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ مس سلمیٰ میز کے پاس کھڑی تھیں۔
آئیے مس سلمہ، آج فارغ ہیں آپ؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پوچھنے لگی۔ ہم تو جب چاہتے ہیں فرصت حاصل کر ہی لیتے ہیں، پرنسپل صاحبہ کی مہربانی سے۔ اس کی نزدیکی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی۔ نازی بدستور مسکرائے گئی۔ ان کے بیان میں 100% سچائی تھی۔ اسکول میں گزارے اتنے برسوں میں کتنی ہی پرنسپل آئیں اور گئیں، مگر مس سلمہ اور گروپ کے تعلقات ہر ایک کے ساتھ مثالی رہے۔ آپ کو تو میں سمجھا کر تھک گئی کہ اوپر والوں سے بنا کر رکھا کریں۔ اس بار نازی ہنس پڑی۔ میرے تعلقات خراب تو کسی کے ساتھ بھی نہیں رہے مس سلمہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہاں کسی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ اپنی بات کے رد کیے جانے پر وہ شاید تھوڑا سا برا منا گئیں۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح سارا دن سر جھکائے کام میں لگے رہنے پر آپ کو سراہا جائے گا؟ ذرا بتائیے تو آپ کو کوئی چھوٹا سا بھی فائدہ حاصل ہوا اسکول یا محکمے کی طرف سے؟ یہاں تک کہ کارکردگی کی رپورٹ بھی آپ کی ایوریج ہی جا رہی ہے اتنے سال سے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنا کام دیانتداری سے کر رہی ہوں، کافی ہے یہی۔ ان کے کھلے کھلے طنز کا برا منائے بغیر وہ اسی طرح خوش دلی سے کہہ گئی، اور پھر فوراً ہی پچھتائی بھی۔ یہاں دیانتداری کا لفظ خاصا چبھن پیدا کر سکتا تھا، مگر بات منہ سے نکل چکی تھی۔ تو ہم لوگ کیا بدنیتی سے کام کر رہے ہیں؟ ان کی خوش اخلاقی کو ایک دم دھکا لگا۔ میرا بالکل بھی یہ مطلب نہیں، پلیز آپ خیال مت کیجیے گا۔ اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ تمہاری عادت نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے مسکرا کر نازی کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ لیکن میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ اب رہنا تو یہاں رہی نہیں جو تمہارا خیال رکھے۔ نازی کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ رینا کی کمی واقعی قدم قدم پر محسوس ہوتی تھی۔ گھر پر تو پھر بھی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر اسکول میں تو وہ بڑی شدت سے یاد آتی رہتی تھی۔ اس کی محبت، اس کا خیال، اس کا غصہ، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اس کا مشورہ۔ سچ پوچھو تو میں نے تم دونوں کی دوستی پر ہمیشہ ہی رشک کیا۔ اتنا خلوص قسمت سے ملتا ہے، ورنہ یہاں تو جو خود کو دوست ظاہر کرتا ہے پیٹھ پیچھے وہی دھجیاں بکھیرنے بیٹھ جاتا ہے۔ مس سلمہ کہہ رہی تھی۔ نازی کو وہ تھوڑی اداس لگی۔ ان کی دوستوں کا حلقہ وسیع تھا، اور ابھی ابھی وہ اپنے تعلقات کی مضبوطی پر خاصے فخر کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ رینا کو میں اسکول میں بہت مس کرتی ہوں، لیکن ہماری دوستی اس سے بہت آگے ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ ابھی وہ پنجاب گئی ہوئی ہے، مگر کوئی دن نہیں ہوتا جب ہماری فون پر بات نہ ہوتی ہو۔ وہ ایسے ہی انہیں رینا کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے شوہر ابھی پاکستان میں ہی تھے، اور ان کے واپس ملائیشیا جانے کے بعد شاید رینا کچھ دن کے لیے یہاں کراچی اپنے بھائی کے یہاں رہنے آتی۔ رینا خوش تو ہے نا؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی۔ بہت خوش ماشاءاللہ، عبدالعزیز بہت ہی اچھے شخص ہیں۔ نازی کے لہجے میں رینا کے لیے بات کرتے ہوئے بڑی خوشی، بڑا اطمینان ظاہر ہوتا تھا۔ چلو اس نے اپنے گھر کا سکھ تو پایا کم از کم، ورنہ چند سال اور گزر جاتے تو پھر تو امید ہی بھی باقی نہیں رہتی۔ عورت کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے مس نازی، خود کو سٹیبل کرنے کے لیے۔ ان کی بات میں چھپی حسرت سمجھ میں آتی تھی۔ اسکول کی سیاست، چھوٹی بڑی بے شمار کمیٹیوں کی درجہ بندی، روزانہ نئے سوٹ کا انتخاب، اور بھی 10 جھمیلوں سے نمٹتی اپنے طور پر بڑی پرہنگم زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ مطمئن نہیں تھی۔ اور وہ یہاں اکیلی نہیں تھی، ان جیسی کتنی ہی ٹیچرز تھیں جنہوں نے زندگی کے ماہو سال ایسی روزمرہ کے معمولات کے ساتھ بسر کیے تھے، اپنے اپنے گھر والوں کی مالی اعانت کرتے کرتے، یا پھر صورت شکل کی کمی کو بھاری جہیز کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش میں۔ وقت تیزی سے ان کے ہاتھوں سے پھسلا تھا۔ آپ بھی اپنے بارے میں سنجیدگی سے فیصلہ کر ڈالیں مس نازنین، ورنہ عمر بھر کے لیے پچھتاوے مول لے لیں گی۔ نازی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی ہمہ وقت چمکتی آنکھوں میں اس وقت بڑی نم نم سی کیفیت تھی، اور ان کے لہجے میں کسی ہلکے سے طنز کا بھی شائبہ نہیں تھا۔ اور ان کی بات اتنی غلط بھی نہیں تھی، وہ بھی تو آخر ان سب میں سے ہی ایک تھی۔ ذرا بھی برا مانے بغیر اس نے حقیقت پسندی سے دل میں تسلیم کیا۔ ابھی تو دیا کی شادی سر پر ہے مس سلمہ، اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ ایک ہلکے سے سر اٹھاتے کمپلیکس سے بچتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولی۔ پہلے نینی پھر دیا، تمہاری امی کو سب سے پہلے تمہاری فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن المیہ یہی ہے کہ جو سب سے بے غرض ہوتا ہے اسی کی طرف سے سب سے زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ آپ سے تم نازی کو لگا جیسے وہ زیادہ ہی پرسنل ہوتی جا رہی ہیں۔ پیریڈ اوور ہونے کا گھنٹہ بج رہا تھا، اور اب چند منٹوں میں ہی اسٹاف روم بھر جانا تھا۔ آپ دیا کی شادی میں ہماری طرف سے شریک ہو رہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کی فطری مروت انہیں ٹوکنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، سو بہتر یہی تھا کہ موضوع بدل دیا جائے۔ نازی نے پین بند کر کے سامنے رکھے رجسٹر کو بھی بند کیا۔ آج اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم فارغ تھا، سوچا تھا کہ کچھ کام نمٹا لیا جائے،
مگر مس سلمہ کی آمد سے یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ ہاں ضرور، وہ عمر بے مروت تو منگنی کروا کر ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول چکا ہے۔ پہلے تو بہت سلمہ آپا کرتا تھا، ظاہر ہے اب کام جو نکل گیا۔ وہی تھی جن کے ذریعے عمر نے کامیابی کی اس ابتدائی مہم کو سر کیا تھا، سو وہ اپنے اس احسان کو نہ بھولنے پر تیار تھیں اور نہ کسی کو بھولنے دیتی تھیں۔ نازی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسٹاف روم میں ٹیچرز آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، میں نے چھٹی کی درخواست بھی دے دی ہے، گھر میں کام بہت بڑھ گیا ہے، سرسری سے انداز میں انہیں بتاتی ہوئی وہ باہر چلی آئی۔ مس سلمہ کی نصیحتیں اور ان کے تجزیہ ٹھنڈے اور روشن برآمدے طے کر کے سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں ہنسنا چاہا۔ کچھ تھا جو دل میں چبھا رہ گیا تھا، بات محض زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ جانے کی نہیں تھی۔ اصل میں تو لوگ اب اس کو رحم بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، ان کی بات سے اہانت کا احساس جاگا تھا۔ رینا نے ابھی پچھلے سال شروع ہونے والی کمیٹیوں کے شروع ہونے پر صاف لفظوں میں کہا تھا کہ یہ سارا پیسہ جو وہ دیا کی شادی پر خرچ کرے گی، اسے اتارنے میں اگلے 3-4 سال درکار ہوں گے، مگر وہ یوں ہی ہنسی میں اڑا گئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور واقعی ابھی بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے پوری شدت سے خود کو اسی خیال پر ٹھہرایا۔ شادی کا نہ ہونا یا دیر سے ہونا ایک بڑی کمی سہی، مگر اسے کسی روگ کی طرح دل سے لگا لینا بھی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تھوڑی مثبت سوچ رکھ کر زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا بھی جا سکتا ہے۔ سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے وہ اپنی فطری خوش امیدی کے بل پر اس چبھن کو دل سے نکال چکی تھی۔ چھٹی تک لگاتار پیریڈ لینے پڑے اور جب وہ گھر پہنچی تو ایک بڑا سرپرائز موجود تھا۔ وہاں نینی آئی ہوئی تھی، امی کے کمرے کی بڑی مسیری کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی۔ وہ اتنی مختلف اور اجنبی لگ رہی تھی کہ ایک بار تو نازی بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سردی مائل رنگت، آنکھوں کے گرد گہرے ہوتے حلقے، کمزوری اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ نازی کو دیکھتے ہی وہ ملنے کے لیے بے ساختہ کھڑی ہونے لگی تو نازی کو اس کی بے ہنگم جسامت کا احساس ہوا۔ کیا حال بنا لیا ہے اپنا، اور ہم کیا بالکل بھی یاد نہیں آتے جو ہر رابطہ ختم کر رکھا ہے؟ نازی کا دل بھر رہا تھا۔ نینی سے کوئی بھی گلہ شکوہ نہ کرنے کا جو ارادہ وہ ہمیشہ کرتی تھی، اس وقت اسے دیکھ کر یاد بھی نہ رہا تھا۔ سمیع کی شاندار کامیابی، پھر اس کی جاب اور دیا کی تاریخ کا رکھا جانا۔ گھر میں خوشی کے کتنے ہی موقع آئے مگر وہ کسی میں بھی تو شریک نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی پریشانیاں ہیں نازی آپا، پھر طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بس۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ گول مول سی صفائی پیش کر رہی تھی جو یہاں کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی۔ پریشانیاں انسان اپنوں کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہے، آ نہیں سکتی تھی تو کم از کم فون تو کر سکتی تھی۔ ہم تو جتنے بھی فون کرتے ہیں تمہارے پڑوسی بلانے سے صاف منع کر دیتے ہیں، شاید تم نے ہی انہیں منع کر رکھا ہے۔ امی جو اس کی طویل غیر حاضری سے سب سے زیادہ پریشان تھی، اس کی آمد سے اطمینان پا کر اب خفا ہونے کی تیاری میں تھی۔ سب سے زیادہ غصہ انہیں فیضی کے رویے پر تھا۔ اور وہ تمہارا میاں جو بڑے دعووں سے لے کر گیا تھا اب کیوں منہ چھپائے پھرتا ہے؟ اس روز سلام کرنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی اس نے۔ اتنی شرم والا ہے تو وہاں کیوں ڈال رکھا ہے تمہیں؟ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں لے کر جاتا؟ نازی کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مستقل ہی بولے گئیں۔ دیکھ لیجئے، نینی نے نازی کی طرف دیکھا، اسی لیے فیضان کو نہیں لاتی کہ امی ان کے سامنے بھی یہی باتیں لے بیٹھیں گی۔ جھوٹ مت بولو نینی، فیضان ہم لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اس کے خاندان والوں نے تو خواہ اسے چھوڑا ہے، لیکن تم سے تمہارا خاندان وہ چھڑوانے پر تلا ہوا ہے۔ نینی کی زبوں حالی پر ان کا دل جتنا چاہے دکھ رہا تھا، لیکن بظاہر انہوں نے اب تک ایک بھی آنسو آنکھ میں نہیں آنے دیا تھا۔ نینی کے لیے یہ سب متوقع تھا، سو وہ سر جھکائے سنے گئی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی اور جلد ہی واپس جانا چاہ رہی تھی۔ اتنی جلدی واپسی کا سن کر امی بھی خاموش ہو گئی۔ نازی کھانا گرم کرنے کے لیے کچن میں آئی تو وہ اس کے پیچھے آئیں۔ نینی کی حالت بہت خستہ ہو رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسے کچھ پیسے دے دوں، تم بتاؤ؟ جیسا آپ کا دل چاہتا ہے کریں، اور نینی کوئی ہم سے الگ تھوڑی ہے امی۔ وہ ان سے کہہ کر دوبارہ سالن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ یوں ہی خاموش سی ہو گئیں، جس طرح نازی نے اپنی ساری آمدنی کا کل اختیار انہیں ہمیشہ دیے رکھا تھا۔ ایسا تو انہیں کبھی بشارت صاحب سے بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور پلیز اسے اتنا مت ڈانٹنے، میں تو شکر کر رہی ہوں کہ وہ آئی تو صحیح، ورنہ تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی ہم ترس کر رہ گئے تھے۔ ان کی طرف سے پشت کیے نازی سمجھائے گئی۔ جو اپنی منمانیاں کرتے ہیں بیٹا، انہیں ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑتا ہے جن کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ نینی اپنا بویا ہوا کاٹ رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس کے لیے؟ وہ ہلکے سے بولیں۔ بشارت صاحب کو نینی کے لیے مورد الزام ٹھہرانا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔
فیضی کے رویے نے ان کا دل بری طرح توڑا تھا۔ امی، نازی مڑ کر ان کے قریب چلی آئی، ہم نینی کی پریشانی کو کچھ کم تو کر ہی سکتے ہیں۔ فیضی بے روزگار ہے، چھوٹی موٹی نوکری سے گزارا کرنا آسان نہیں، آپ اسے ضرور پیسے دے دیجئے، حالانکہ وہ بڑی مشکل سے لے گی۔ اتنی گرمی میں وہ جارجٹ کا سوٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے پاس موسم کے لحاظ سے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ عمر کو لے کر فیضان کے باپ کے گھر جاؤں، آخر کیسے بے حس لوگ ہیں وہ۔ امی کو نازی سے بڑی سپورٹ مل رہی تھی۔ ایسا غضب مت کیجیے گا، وہ دونوں بیچارے پہلے ہی کم پریشان ہیں کیا؟ دیا کی شادی خیریت سے ہو جائے، اس کے بعد نینی کے مسئلے کو چھیڑیں گے۔ ملائمت سے وہ انہیں سمجھاتی رہی۔ نینی بمشکل کھانے کے لیے رکی تھی۔ فیضان کے آنے سے پہلے وہ واپس گھر پہنچنا چاہ رہی تھی۔ یہاں ابا اور وہاں فیضی دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں نازی آپا، اور میں ان دونوں کے بیچ پس رہی ہوں۔ فیضی کو یقین ہے کہ ابا نے پوری پلاننگ کے ساتھ ہماری زندگی برباد کی ہے۔ جو کچھ وہ فیضی کے منہ سے صبح شام سن رہی تھی وہی نازی سے کہہ ڈالا۔ کمرے میں اس وقت وہ تینوں بہنیں ہی تھیں۔ غلط نہیں کہتا، ابا ہی ہیں جو الٹا سیدھا فیصلہ کسی کے لیے بھی۔ دیا نے تیزی سے اپنی بات پوری کرنی چاہی تھی، مگر نازی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ تم خود کیا سمجھتی ہو نینی؟ کیا واقعی ابا ہی تمہاری پریشانیوں کی وجہ ہیں؟ سچ سچ بتاؤ پلیز۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے بڑی بوجھل خاموشی اتری۔ نینی کا سر ہلکے سے نفی میں ہلا اور جھک گیا۔ نازی نے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتی ہوں، مجھے فیضی کی بات کا پاس رکھنا ہے نازی آپا، اسی نے میرے لیے بہت کڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اب وہ صحیح کہے یا غلط مجھے تو ماننا ہی ہے۔ نازی نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ وقت بھی نکل جائے گا نینی، تمہیں جو بہتر لگتا ہے وہی کرو، لیکن خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ہیں اور تمہارے لیے بے حد فکر مند رہتے ہیں۔ نینی کا دل بڑے زور سے کانپا۔ ان محبت بھرے رشتوں سے محرومی سب سے بڑی قیمت تھی جو اس نے فیضی کو پانے کے لیے ادا کی تھی۔ ان فکر مندوں میں سے آپ ابا کا نام تو کاٹ ہی دیں نازی آپا، انہوں نے کم از کم کبھی اپنی کسی بھی اولاد کی فکر نہیں پالی۔ نینی اور نازی نے ایک ساتھ ہی دیا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، کبھی انہوں نے نینی کی خیریت تک دریافت کی کسی سے؟ اس کا نام تک وہ لینا بھول گئے ہیں۔ شادی کیا ہوئی، ان سے ہر ایک رشتہ اس کا ختم ہو گیا۔ دیا کی صاف گوئی کہ وہ سب عادی تھے، مگر اس وقت وہ تکلیف دہ حد تک بڑھ رہی تھی۔ نینی کے زردی مائل چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ نازی کو لگا کہیں وہ رونے نہ لگے، وہ جس شدید دباؤ سے گزر رہی تھی اس میں حوصلہ ختم ہو جانا عام سی بات تھی، مگر وہ ساکت سی نگاہوں سے دیا کو دیکھے گئی۔ فیضی جس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا ان کے مقابلے میں تو دیا کی بات کچھ بھی نہیں تھی۔ نازی دیا پر ناراض ہونے لگی تو نینی کو مداخلت کرنی پڑی۔ چھوڑے نازی آپا، مجھے کیا پتہ نہیں کہ ابا اپنے بچوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ میری ضد کو پورا کرنے کے لیے وہ جس تکلیف سے گزرے ہیں اس کے بعد ان کی خفگی جتنی بھی ہو کم ہے۔ بس دعا کرے میں کبھی نہ کبھی ان کی محبت دوبارہ حاصل کر لوں۔ نازی نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا تو ہوا کہ اسے فیضان کی آندھی کی طرح اڑاتی محبت کے علاوہ بھی کچھ اور نظر آنے لگا۔ ابا کی محبت تمہیں ہمیشہ حاصل رہے گی نینی، وہ صرف وقتی طور پر ناراض ہیں۔ تم الٹا سیدھا کچھ مت سوچو، بس خوش رہا کرو۔ اس ماحول میں جہاں یہ رہ رہی ہے وہاں کون خوش رہ سکتا ہے نازی آپا؟ یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی۔ دیا کی بات رد ہوئی تھی سو وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ نینی ہلکے سے ہنس پڑی۔ مجھے چھوڑیں، اب تو آپ اپنی بات کریں، تھوڑے سے ہی دن رہ گئے ہیں آپ کے رحمت منزل سدھارنے میں۔ فیضی بہت تعریف کرتے ہیں عمر بھائی کی، کہتے ہیں تمہاری بہن بہت لکی ہے جو اسے اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے۔ اچھا، رحمت منزل خوش قسمتی کی دلیل ہے فیضان کے لیے، اس لیے کہ وہ ان کے خاندان کی جائیداد ہے؟ دیا بات کو کہاں سے کہاں لے جانے لگی۔ رحمت منزل کا کیا ذکر، بات تو عمر بھائی کی ہو رہی ہے۔ شادی آپ کی ان سے ہو رہی ہے یا ان کے گھر سے؟ اس کی عادت سے واقف ہوتے ہوئے بھی نینی نے اسے سمجھانا چاہا۔ گھر بھی دیکھا جاتا ہے اور عمر نے دوسرا گھر لے لیا ہے، 1 مہینے بعد وہاں شفٹ ہو جائیں گے یہ لوگ۔ امی کمرے میں آتے ہوئے کہہ رہی تھی، انہوں نے نینی کی بات سن لی تھی۔ میں نے تمہارا حال دیکھ کر ہی نیت پکڑی، خود کہا عمر سے گھر کا انتظام کرنے کو۔ آپ نے خود؟ نینی نے پریشان ہوتی نگاہوں سے پہلے امی کی طرف دیکھا اور پھر نازی کی طرف۔ نازی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اطمینان دلایا۔ اگر ایسا کر لینے سے ان میں اتنی مثبت تبدیلیاں آ رہی تھیں تو فی الحال اسے نظر انداز ہی رکھنا چاہیے تھا۔ امی نینی کو دیا کے لیے ہونے والی تیاریاں دکھانا چاہ رہی تھی، مگر اسے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی کھڑے کھڑے اس نے کئی سوٹ دیکھ لیے۔
دیا وہ پنک اور اورنج سوٹ لا کر دکھانا جو تمہاری الماری میں رکھے ہیں، امی مڑ کر دیا سے کہنے لگیں۔ دیا نے ایک نظر اٹھتے ہوئے بیڈ پر پھیلے ان خوش رنگ جگمگاتے ہوئے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ اس کے سارے ہی کپڑے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، بلکہ کپڑے ہی کیا، ہر شے میں ایک خاص سٹینڈرڈ کا خیال رکھا گیا تھا۔ امی اور نازی دونوں ہی اس کی نکتہ چینی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں، سو کوئی کسر باقی نہیں رکھی جا رہی تھی گھر میں۔ شادی کے گھر کی مخصوص فضا پوری طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہارے ابا نے تو سارے کارڈ لکھ کر بھی رکھ لیے ہیں، شاید کچھ بانٹ بھی دیے ہوں، دیا نے کمرے سے نکلتے ہوئے امی کو کہتے سنا۔ کبھی کبھی تو بالکل ایسے لگتا جیسے یہ سب کسی اور کے لیے کہا اور سنا جا رہا ہو، اور دھوم دھام سے ہونے والی اس شادی سے خود اس کا کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ بے حسی کی کسی گہری کوہر تھی جو ٹوٹتی ہی نہیں تھی۔ کسی وقت تو اسے خود اپنے آپ سے خوف آنے لگتا تھا۔ دونوں سوٹ سامنے ہینگر میں لگے ہوئے تھے، یہ چند بے حد خاص سوٹوں میں سے تھے اور ان کی خوبصورتی منہ سے بول رہی تھی۔ الماری سے نکالتے ہوئے دیا کی نگاہیں بے ساختہ ہی ان پر جم کر رہ گئیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان کو دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو رہی ہوتی، مگر اب تو ہر اچھی چیز نہ جانے کیا کیا یاد دلا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ چند لمحے کھوئی کھوئی نگاہوں سے دیکھی گئی اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتی ہوئی باہر برآمدے میں نکل آئی۔ رنگین شیشوں والی ساری کھڑکیاں دوپہر کی وجہ سے بند تھیں۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی ایک ایکسٹینشن برآمدے میں رکھی ہوئی تھی۔ جب سے اس کی منگنی عمر کے ساتھ ہوئی تھی، وہ فون اٹھانے سے بڑی سختی کے ساتھ پرہیز کرنے لگی تھی۔ اس کو جھیلنا ہمیشہ ہی مشکل ہوتا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل فون کے قریب کھڑی تھی اور باقی سب امی کے کمرے کا دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ شاید سمی کا فون ہو، وہ یہی سوچ کر قریب آئی۔ جب سے سمی کی جاب شروع ہوئی تھی، وہ دن میں ایک آدھ بار آفس سے گھر ضرور فون کر لیتا تھا۔ ہیلو، دیا نے یہی دعا کرتے ہوئے فون اٹھایا تھا کہ دوسری طرف وہی ہو، لیکن وہاں وہ تھا جس کی امید اب وہ خواب میں بھی چھوڑ چکی تھی۔ ہیلو دیا، مسعود بات کر رہا ہوں۔ وہ آج بھی محض ہیلو پر اس کی آواز پہچان چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ میں تھامے وہ جھلملاتے قیمتی لباس اس کے ہاتھ سے پھسلے اور فرش پر آ گرے۔ ہیلو دیا، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو۔ مسعود کے لہجے کی بے تابی واضح تھی۔ دیا کے لب سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ آنکھ سے گرتی آنسو کی ایک لمبی لکیر اس کے چہرے کو بھگوتی ہوئی پھسل رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے گزرے، دوسری طرف وہ شاید اس طویل خاموشی سے مایوس ہو کر فون بند کر چکا تھا۔ وہ پھر بھی ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی۔ دیا، امی کے کمرے کے دروازے میں سے نازی نے جھانک کر اسے پکارا۔ کہاں رہ گئی ہو؟ نینی کو دیر ہو رہی ہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس کی نگاہ زمین پر ڈھیر کی صورت پڑے کپڑوں پر گئی تھی۔ نازی نے اٹھ کر کھڑکی کے پردے برابر کیے اور پھر واپس دیا کے پاس آ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر بخار کے بعد کی نکاہت نمایاں ہو رہی تھی۔ نازی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اطمینان کرنا چاہا۔ 4-5 دن کے تیز بخار کے بعد آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ دیا، اس نے تھوڑا سا جھک کر پکارا، مگر اس کی پلکوں میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دواؤں کے زیر اثر وہ اب تک گہری نیند میں تھی۔ نازی آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر چلی آئی۔ سامنے امی کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ جب تک وہ ان کے قریب پہنچی وہ فون بند کر چکی تھیں۔ نینی کا فون تھا، دیا کی طبیعت پوچھ رہی تھی، وہ اسے بتانے لگی۔ اس روز نینی کے سامنے ہی اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی تھی، جو بعد میں رات تک تیز بخار میں بدلتی چلی گئی تھی۔ ویسے کہاں کرتی تھی نینی فون، مگر اب دیکھ لو بہن کی طبیعت خراب ہے تو روزانہ ہی پوچھ رہی ہے۔ یہ رشتے ختم ہونے والے تھوڑی ہیں۔ وہ امی کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں عجیب سی بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی۔ دیا کی بیماری کے ساتھ ہی شادی کی تیاریاں یکدم منقطع ہو چکی تھی۔ بیمار کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ عیادت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ امی اور نازی دونوں ہی کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ عمر، نانی، فرح، اسما پھپھو اور تو اور سلمیٰ صدیقی بھی اس اچانک بیماری کی اصل وجہ جاننے کے لیے چلی آئی تھی۔ اصل میں آج کل گھر میں کام کا پریشر بھی بہت ہو رہا ہے، اور پھر دیا کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں، کمزوری بڑھ گئی ہے، اسی لیے بس بخار، سر میں درد، چکر۔ نازی نے سب کو ایک نیپا تلا سا جواب دیا تھا۔ امی کا خیال قدرے مختلف تھا، ان کے خیال میں یہ سارا نظر کا چکر تھا۔ دیا کے حسن میں تو کیا کلام تھا، اس پر کافی عرصے سے خود پر طاری کی ہوئی اداسی نے اس کے حسن میں سوز کا جو سلگتا ہوا رنگ پیدا کیا تھا، وہ الگ جادو جگاتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ خاموش بھی بیٹھی ہوتی تو نگاہ بار بار اسی کی طرف اٹھتی تھی۔ ایسے میں اگر امی کو یقین ہو رہا تھا کہ اسے 100% کسی کی نظر لگی ہے تو کیا غلط تھا، سبھی متفق ہو رہے تھے۔
نانی بیچاری تو اس کی نظر بھی اتار کر گئی تھی۔ عمر بھی 2 بار آیا تھا۔ شادی میں تھوڑا ہی وقفہ رہ جانے کی بنا پر اس کی دیا تک تو رسائی ممکن نہیں ہو سکی، سو وہ ڈائننگ ہال میں ہی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ فون البتہ روزانہ 2-3 بار کرتا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی نازی اس کی دیا سے بات نہیں کروا سکی تھی، جس پر وہ خاصا مایوس ہوا تھا۔ سارا کام بیچ میں رک گیا۔ اب شکر ہے دیا کی طبیعت سنبھلنا شروع ہوئی ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اتنا تیز بخار تو اسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ امی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن وہ تو اب تک ڈری ہوئی ہے۔ نازی نے بمشکل ہی خود کو یہ کہنے سے روکا۔ حقیقت یہی تھی، اس دوپہر دیا کے ہاتھ سے گرا فون کا ریسیور، اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اور زمین پر ڈھیر کی صورت گرے وہ جھلملاتے کپڑے، کچھ بھی تو اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکا تھا۔ جب وہ بھاگ کر دیا کے پاس پہنچی تھی اور جواب میں اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کے سر میں بہت زور کا درد اچانک ہی شروع ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں امی اور نینی نے اس کی بات پر کتنا یقین کیا تھا، مگر اسے تو نہ جب یقین آیا تھا اور نہ اب دل ماننے کے لیے تیار تھا کہ یہ سارا سلسلہ صرف ایک سر درد سے شروع ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہاری پھپھو کا بھی فون آیا تھا، امی کو یاد آیا۔ جب سے مسعود اور دیا کی منگنی ختم ہوئی تھی، اسما پھپھو کے ساتھ امی کی دیرینہ محبت بھی اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اب تو وہ ان کا نام لینے سے بھی گریز ہی کرتی تھی۔ تمہاری پھپھو یا آپ کی بہن کہہ کر ہی کام نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج پھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے تو بہت ٹالنے کی کوشش کی، مگر انہیں تو محبت جتانے کا کوئی موقع چاہیے۔ خام خواہ کا دکھاوا جیسے ہم سمجھتے ہی نہیں۔ امی اس کے قریب آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسما پھپھو سے ان کی خفگی بدگمانیوں کی انتہا کا سبب بن چکی تھی۔ نازی خاموشی سے سنتی رہی، اور جب وہ ذرا خاموش ہوئی تو بڑی ملائمت سے بولی، آنے دے امی، اب تو ویسے بھی وہ کم ہی آتی ہیں، اور محبت تو خیر وہ ہم سب سے بہت کرتی ہیں ہمیشہ سے۔ اپنی صاف گوئی کی عادت سے مجبور ہو کر وہ اسما پھپھو کی حمایت کر ہی گئی۔ امی کو ظاہر ہے برا لگنا ہی تھا۔ محبت کا اتنا بڑا ثبوت پیش کر تو دیا انہوں نے، اپنے بھائی کی عزت کا خیال تک نہیں کیا۔ کتنے سال پرانی منگنی توڑ ڈالی۔ اب اسی لیے تو آتی بھی نہیں کہ اب ان کا ہم سے کوئی کام نہیں اٹکا ہوا۔ ان کا نقطہ نظر وہی تھا جو اس دن قائم ہوا تھا جس دن دیا اور مسعود کی منگنی ٹوٹنے کا وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ امی میں مثبت بدلاؤ آیا تھا، مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ آپ ہر وقت ٹینشن مت لیا کرے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ بار بار انہی تکلیف دہ باتوں کو دہرانے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ کبھی کبھی جو چیز ہمیں سخت تکلیف پہنچانے کا سبب بنتی ہے، آگے کہیں آ کر اسی سے کوئی ہمیشہ قائم رہنے والی خوشی پھوٹتی ہے۔ اب اگر مسعود نے منگنی توڑی تو ہمیں عمر جیسا اچھا لڑکا ملا نا؟ آپ سچ بتائیں، ہر لحاظ سے وہ مسعود سے اچھا ہے یا نہیں؟ وہ انہیں دھیرے دھیرے سمجھائے گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دل کو ملال تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا یہ تم عمر کا نام کیوں لیتی ہو؟ تم سے تو اچھا خاصا بڑا ہے۔ نازی ہنس پڑی۔ میں کون سی بچی ہوں، اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے میری، اور دیا اور نینی کی بڑی بہن ہوں، ان کے شوہروں سے تو رشتے میں بڑی ہوئی نا۔ سرسری انداز میں بات کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ذرا دیا کو دیکھ لوں، شاید وہ اٹھ گئی ہو۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر امی سے کہا۔ نہ وہ ایج کمپلیکس میں گرفتار لڑکی تھی اور نہ ہی اب تک شادی نہ ہونے کا غم اس نے دل سے لگا رکھا تھا۔ پھر بھی امی آج کل اس کی طرف سے جتنی حساس ہو رہی تھی، سرسری سے انداز میں کہی اس بات پر ایک پھر گہرے احساس جرم کا شکار ہونے لگیں۔ کیسی غفلت کا شکار رہی تھیں وہ؟ لاکھ تقدیر کا لکھا کہہ دیں، مگر جواب تو وہ خود بھی تھیں۔ انہوں نے چپکے سے گیلی ہوتی آنکھیں خشک کیں۔ باہر کے روشن منظر سے اندر نیم تاریک اندھیرے میں آ کر چند لمحوں کے لیے جیسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ نازی سے سوئچ بورڈ کی طرف اندازے سے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کیا تو کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ دیا جاگ رہی تھی، پوری آنکھیں کھولے وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ آج تو بہت سوئی ہو صبح سے، نازی محبت سے کہتی ہوئی اس کے قریب آ بیٹھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں سو ہی نہیں پا رہی ہوں۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھنے لگی تو نازی نے سہارا دیا۔ جتنی دیر آنکھیں بند کیے رہتی ہوں ذہن میں جیسے کوئی فلم سی چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے، کتنے چہرے، کتنے واقعے۔ اپنے سامنے کسی نہ دکھائی دینے والے نقطے پر نگاہ جمائے وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہونے لگتا ہے، اور خود مجھے بھی کسی دن تو صبح اٹھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں رات کو سوئی ہی نہیں ہوں۔ ساری رات ایک کے بعد ایک خواب دکھائی دیتا ہے، اور تیز بخار میں تو انسان ویسے ہی پتہ نہیں کیسی عجیب سی کیفیت میں گم رہتا ہے۔ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نازی اسے سمجھائے گئی۔ دیا خاموش رہی، چہرے پر وہی بے تاثر سی کیفیت برقرار تھی۔ تم اپنے آپ کو ریلیکس رکھا کرو، نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے، کتنے کام کرنے سے رہ گئے۔
آپ کو یقین ہے نازی آپا کہ یہ میری زندگی کی نئی شروعات ہے؟ عجیب سی نگاہوں سے اس نے نازی کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ تو ظاہر ہی ہے۔ نازی کچھ گڑبڑا سی گئی۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ ابا نے تو شاید کارڈ بانٹنے بھی شروع کر دیے ہیں، پھر کیوں ایسی الٹی سیدھی باتیں؟ کسی بھی یقین کے ٹوٹنے کا سب سے زیادہ امکان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اس کے بارے میں سب سے زیادہ پر امید ہوتا ہے۔ وہ جیسے کسی اور دھیان میں ڈوبی کہہ رہی تھی۔ نازی نے بہت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ تھا جس نے دل پر ہلکا سا سہم طاری کیا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا دیا؟ کھول کر بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ نازی کے لہجے میں ہلکی سی سختی خود بخود آنے لگی۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھولنے لگی کہ دیا بھی مکمل طور پر ٹھیک بھی نہیں ہوئی۔ کیا ہے تمہارے دل میں؟ کیوں تم پہیلیوں میں بات کرتی ہو؟ بہت کم ہی وہ اسے اس طرح غصے میں آتی تھی۔ میں نے ایسے ہی کہا ہے، کوئی خاص مطلب نہیں۔ مطلب ہے، بار بار اس طرح کی باتیں؟ نازی کو لگ رہا تھا جیسے اب اس کے اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ دیا نے اس کے اچانک آنے والے غصے کو خاموشی سے جھیلا، اور جب وہ چپ ہوئی تو ہلکے سے بولی، مسعود نے اس وقت امریکہ میں شادی کر لی تھی جب میں پورے یقین کے ساتھ اس کی آمد کے دن گن رہی تھی۔ ایک بار بھی پھولے سے بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ یقین کی اس سے گہری صورت کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی نازی آپا، لیکن وہ ٹوٹا نا۔ نازی کا سانس رکنے لگا۔ مسعود کا نام گھر میں کب کا ممنوع قرار دیا جا چکا تھا۔ دیا کے سامنے تو خاص طور پر احتیاط رکھی جاتی تھی، اور اس طرح فرض کر لیا گیا کہ مسعود کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ دیا کی آنکھوں میں یہ غم روز اول کی طرح تازہ تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ بہت اچانک ہی نازی کو ایک انتہائی تکلیف دہ وہم نے ستایا، اتنا ناقابل یقین کہ وہ خود حیرت زدہ سی رہ گئی۔ دیا، اندر ہی اندر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے بہت دھیان سے دیا کے چہرے پر نگاہیں جمائی۔ اس روز کس کا فون آیا تھا؟ خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کے باوجود نازی کو لگا جیسے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تو آ ہی گئی تھی۔ لمحے سے بھی کم وقفے میں اس نے دیا کے چہرے کا رنگ بھی بدلتے دیکھا، اور اس کی نگاہ کو جھکتے ہوئے بھی۔ ایک بہت بڑا خدشہ یقین میں بدلا تھا، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ بتاؤ مجھے، کون تھا اس دن؟ کیا وہ واقعی رانگ نمبر تھا جیسا کہ تم نے اس وقت کہا تھا؟ کاش وہ اس کے ہر خدشے کی تردید کر دے، چڑھ کر ہی صحیح، غصے سے ہی۔ خاموشی کے اس وقفے میں جو دیا کی طرف سے تھا، نازی نے دل کی گہرائی سے خواہش کی تھی۔ اس کے چھوٹے سے جواب کے پیچھے ایک بڑا طوفان تھا جو ٹل بھی سکتا تھا، اور آتا تو بہت کچھ تہ و بالا ہو سکتا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اسے دیا کی پراسرار خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ مسعود کا؟ دیا کی آواز بہت نیچی تھی، 2 لفظوں کے ساتھ ہی جیسے ساری کشمکش ختم ہو گئی۔ 100% یقین ہونے کے باوجود بھی کہ دیا یہی نام لے گی، نازی بری طرح شاکڈ تھی۔ بنا کوئی لفظ کہے وہ دیا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھے گئی۔ کمرے میں بڑی بوجھل سی خاموشی ابھرنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ نازی کو خود اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں، میں ٹھیک سے کچھ بھی نہیں سن پائی۔ میں سچ کہتی ہوں نازی آپا، اس کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہ میرے لیے اتنا اچانک تھا۔ خیر چھوڑو، اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھا کیا جو تم نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ نہیں نازی آپا، دیا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کم از کم اس کی بات تو سن لینی چاہیے تھی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہ بہت پریشان تھا، اس کی آواز سے لگ رہا تھا۔ دفع کرو اسے، ہمارا اس سے اب لینا دینا ہی کیا ہے؟ نازی کو دیا کی بات سن کر بڑا غصہ آنا شروع ہوا، اور جتنی بڑی زیادتی وہ تمہارے ساتھ کر چکا ہے، اس کے بعد تو اسے یہاں فون کرنے کی ہمت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئندہ اس کا فون آئے بھی تو ضرورت نہیں ہے ایک بھی بات کرنے کی۔ شاید اس نے کیا بھی ہو فون دوبارہ۔ نازی نے اس کے لہجے میں ملال محسوس کیا۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے ماتھے کو انگلیوں سے چھوا۔ دیکھو دیا، مسعود ایک بار تمہیں ٹھکرا چکا ہے، اس بات کو مت بھولو۔ اب قدرت تمہیں اس سے کہیں اچھا شخص عطا کر رہی ہے، تو اس وقت تم بھی اس پر ثابت کر سکتی ہو کہ تمہیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تمہیں ایسا ہی کرنا بھی چاہیے۔ جذباتی سے انداز میں کہتے ہوئے نازی اس امید پر اسے دیکھے گئی کہ اور کچھ نہیں تو وہ اپنی بری طرح مجروح کی گئی انا کا حساب برابر رکھنے کی خواہش ضرور رکھتی ہوگی، مگر وہ یوں لا تعلق سے انداز میں سن رہی تھی جیسے نازی کسی اور کا قصہ سنا رہی ہو۔ انسان سے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نازی آپا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے برا ہو گیا۔ لیکن وہ برا ہے دیا۔ نازی کو ضبط کی حد ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ برا ہی ہے، جتنی تکلیف تم اس کے ہاتھوں اٹھا چکی ہو، اس کے بعد
अम्मी दरवाज़ा खोलते हुए अचानक ही अंदर चली आई थीं। क्या हुआ नाजी, खैर तो है? वो उसकी तरफ देखते हुए हैरत से पूछ रही थी। तब उसे अपनी कदरे बुलंद आवाज़ का एहसास हुआ। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही दिया के साथ बहस होने लगी थी। वो शर्मिंदा सी होकर कहती हुई बाहर निकल आई। मालूम नहीं क्या होना था, एक बड़ा सा सवालिया निशान उसके साथ साथ था और अब निगाहों के सामने खड़ा दिल पर सहम सा तारी कर रहा था। अब दिन ही कितने बाकी रह गए थे, 27 या 28। उसने उंगलियों पर ही हिसाब लगाया। महीने से भी कम मुद्दत। काश ये शादी पिछले माह हो चुकी होती। मसूद का फ़ोन आना ही था तो दिया की शादी के बाद आता। किचन में खुद को मसरूफ़ कर लेने के बावजूद वो इसी उधेड़बन में थी। खुद को लाख समझाने के बावजूद भी वो खुद को इस साफ दिखाई देते अंदेशे से आज़ाद नहीं रख पा रही थी। अभी अभी जितना कुछ उसने दिया को समझाया था उसकी असर पसीरी का खुद उसे 1% भी यकीन नहीं था। दिया घर में हमेशा ही सबसे ज़्यादा ना समझ में आने वाली हस्ती रही थी। नाकाबिले भरोसा, उससे किसी भी वक्त कुछ भी तवक्का की जा सकती थी। कुछ ना कुछ तो करना ही था वरना कुछ हो जाएगा। ये धड़का इन थोड़े से दिनों में मुस्तकिल ही सर पर सवार रहना था। आटा गूंथते हुए नाजी यही सोचे गई, आज अस्मा फुप्पो को आना था। परेशानी के इन लम्हात में उसने उन्हीं से बात करने का फैसला किया। मसूद को यहाँ फ़ोन करने से उन्हीं के ज़रिए मना करवाया जा सकता था। बहुत मुमकिन था कि वो उनकी बात मान लेता। हस्बे तवक्का वो शाम ढलने से पहले ही आ गईं। अब्बा ने शादी की मसरूफियत की वजह से ट्यूशन्स में कमी कर दी थी, सो वो भी इस वक्त घर पर ही थे। अस्मा फुप्पो अब्बा और समी के साथ बड़े हॉल में बैठी थीं और बारी बारी वो सब उनके पास हाजिरी लगा चुके थे। अम्मी बड़ी हद तक अब भी उनसे नाराज़ ही थी, मगर फिर भी रस्मी से अंदाज में बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए थी। उनकी और अस्मा फुप्पो की बरसों पुरानी दोस्ती कब की ख्वाबो ख्याल हो चुकी थी। इतने लोगों की मौजूदगी में नाजी का उनसे बात करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा था। करीब बैठी वो मुस्तकिल ही बेचैनी से पहलू बदले गई। अस्मा फुप्पो ने एक आध बार चौंक कर उसकी तरफ देखा। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए वो उसके कमरे में ही आईं और जब नमाज़ पढ़कर फारिग हुईं तो उसे अपना मुंतज़िर पाकर खुद ही पूछ बैठीं, क्या बात है नाजी, कुछ कहना चाह रही हो? उनका शफीक लहजा हमेशा बड़े हौसले का सबब बनता था। नाजी को भी लगने लगा जैसे वो सब कुछ संभाल लेंगी। फुप्पो मसूद ने दिया को फ़ोन किया था पिछले हफ्ते। बिला किसी तमहीद उसने उन्हें इतला दी। मुझे आज ही उसने बताया है और मैं ये बात सिर्फ आपको बता रही हूँ। उसका ख्याल था कि वो एक बार तो ज़रूर ही चौंक उठेंगी, मगर उनके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि नाजी को तो ऐसे लगा जैसे उन्हें इस बात की खबर थी। उसकी बीवी छोड़कर चली गई है उसे, बहुत परेशान है आजकल वो आहिस्ता से बोली। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो यहाँ फ़ोन करके दिया को परेशान करे। अब उसका क्या हक बनता है फुप्पो? नाजी को उनका मसूद की तरफ से सफाई पेश करना अच्छा नहीं लगा। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही हूँ। जो हरकत वो कर बैठा है उसके बाद तो वो दिया का नाम लेने का भी हकदार नहीं है। मैं उसे ये बात हर तरह से समझा चुकी हूँ, मगर फिर भी उनकी आधी अधूरी बात भी मानी ख्यास थी। नाजी को अपनी परेशानी और भी बढ़ती महसूस हो रही थी। मसूद को पता है कि दिया की शादी होने वाली है, फिर क्यों वो उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है? दोबारा कल को उम्र तक ऐसी कोई बात पहुंची तो आप खुद सोचें कि बात कहाँ तक जा सकती है। मैं हर पहलू पर सोच चुकी हूँ बेटा। उन्होंने एक थकी थकी सी सांस ली। पिछला पूरा महीना इस परेशानी में गुजरा है, मगर उसकी वही रट है कि एक बार वो दिया से ज़रूर बात करेगा, चाहे कुछ भी हो। वो वाकई बेबस थी। मसूद ज़िद्दी और हठ धर्म था, किसी के भी कंट्रोल से बाहर, और अब इतने साल से वहाँ अमेरिका में कतई आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हुए उसकी सलाहियतों में कितना इजाफा हुआ होगा, इसका अंदाज़ा यहाँ बैठकर भी बखूबी लगाया जा सकता था। उसकी बीवी अच्छी नहीं निकली, घर पैसा सभी कुछ पर काबिज हो गई है। मसूद को उसके चाल चलन पर भी शक रहने लगा था। बात बिगड़ती चली गई। नाजी ने बेजारी से सर को हल्के से झटका। वही फरसुदा कहानी जो बैरून मुल्क शादी करने वाला हर नौजवान आखिरकार सफाई के तौर पर सुनाता है। मसूद की दास्तान आलम उल्टा कोफ्त में मुब्तला कर रही थी। उसके मसाइल वो खुद जाने, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से दिया के मसले के हल के करीब पहुँचे हैं। अब्बा को मैंने पहले कभी इतना खुश और मुतमईन नहीं देखा है फुप्पो। उमर उन्हें बेहद पसंद है और अब अगर मसूद की वजह से कोई थोड़ी सी भी बदमज़गी होती है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत टेंशन झेल चुके हैं वो। कोशिश के बावजूद भी वो अपनी आंखों में आते आंसुओं को नहीं रोक सकी। अस्मा फुप्पो ने बेख्तियार ही उसे अपने कंधे से लगा लिया। घबराओ नहीं, मैं आज उसे तुम्हारे फूफा से फ़ोन करवाऊंगी। उनसे भी वो थोड़ा घबराता है। वो उसे रोक सकते हैं कि अभी दिया की शादी तक वो पाकिस्तान ना आए।
نازی ایک جھٹکے سے ان سے علیحدہ ہوئی۔ کیا وہ پاکستان آ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی گھبراہٹ تھی کہ وہ ان سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہاں، شاید اگلے ہفتے۔ او خدا، اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے ہوتے محسوس کیے۔ اس کے سارے اندازے غلط تھے، حالات خراب ہونے نہیں جا رہے تھے بلکہ خراب ہو چکے تھے۔ میں نے کہا نا تمہارے پھپھا اس سے بات، اسما پھپھو نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی، مگر نازی کو یقین ہو چکا تھا کہ اس سلسلے میں اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔